یہ ایک صاحب ہے مرزا انجینئر، جو ان سے کیا پرابلم کیا؟ وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ سامنے بیٹھو، میں کہا آ جاؤ، پھر 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں۔ ایران کو جو اتنا زیادہ مسئلہ تھا، وہ قاتل جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے کیا، ہیڈ منی لگی ہوئی تھی $5 لاکھ، انہوں نے وہ ہیڈ منی کلیم کی، ان کو وہ انعام ملا۔ یہ ویسے تو ہیڈ منی میری بھی لگی ہوئی ہے۔ مسئلہ آج ختم کر دیں اس پوڈ کاسٹ میں کہ یہ عورت کی حکمرانی سے کوئی مسئلہ ہے؟ کو ایجوکیشن جو ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر عورت گائناکالوجسٹ نہیں بنے گی تو عورت مسلمان کا پردہ کیسے محفوظ رہے گا؟ اگر عورت ٹیچر نہیں بنے گی، نرس نہیں بنے گی، یہ شعبے تو وہ ہیں جو قرآن و سنت سے عورت کے اوپر فرض ہے تعلیم حاصل کرنا۔ آج کل ہوا کہ بھئی وظائف بتائے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ویزا لگوانا ہے تو یہ وظائف۔ ڈاکٹر عفان کینسر کا مریض ہے، اس نے کہیں میرا وظیفہ سنا، 4 سٹیج کا کینسر اس کا ریورس ہو گیا۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میری گستاخیوں کو معاف کر دیجیے گا۔ وہی ایسی بات، ڈاکٹر سبیہ علیہ کرام، ان کی ایک اپنی سیاست ہے۔ اول تو میں بھی عمران خان سے متاثر تھا۔ میں نے خان صاحب سے ایک بات کی، مولویوں کو تو آپ چاہتے ہی نہیں اپنے ساتھ چلانا۔ ایسے لگتا ہے جیسے مذہبی سیاسی جماعتیں کہیں سکڑ گئی ہیں۔ پاکستان میں آپ بابو کو، بی بی کو، جرنلوں کو، ٹیکنوکریٹس کو، ہر چیز کو ادما چکے ہیں۔ مولوی کو ادمانے میں کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق بٹا شو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان ہیں، صدر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے علامہ شام علی ظہیر، اور ایک بڑے مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور سچی بات تو یہ کہ میں ان کے خاندان سے بڑا متاثر ہوں۔ تو میں آج ان کی زندگی کی کہانی، اور انہوں نے سیاسی جماعت بھی بنائی، یہ سارا سفر ان سے آج پوچھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب، آج آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو اسی کی کہ آپ علامہ احسان علی ظہیر شہید کے بارے میں کون نہیں جانتا ہوگا، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا اپنا ابتدائی سفر کہاں سے تھا، تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور پھر یہ جماعت کیسے بنائی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تو بنیادی طور کے اوپر جو بچپن تھا وہ علامہ احسان علی ظہیر ساری دنیا جیسے کہ آپ نے کہا جانتی ہے، انہی کی تربیت کے اندر آنکھ کھولی۔ تو اول جو تعلیم حاصل کی کرسچن ماڈل اسکول میں، پہلی سے لے کے 5ویں تک میں پڑھا ہوں، اور جس وقت میں 4th میں تھا تو اس وقت بلاسٹ ہو گیا اور والد صاحب کی شہادت ہو گئی 87 میں۔ تو اس کے بعد میں نے 4th اور 5th کرسچن سے کی، تو والدہ نے یہ خواہش کی کہ کوئی ایک بچہ حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے وہاں سے کرسچن سے 5ویں جماعت سے اٹھا کر لسوڑیوں والی مسجد ہے، اہل حدیثوں کا بڑا مشہور مدرسہ شیراں والا گھاٹی کے قریب، وہاں پہ ہماری جماعت کے قاری ادریس آسم صاحب بڑے مشہور قاری گزرے ہیں، تو ان کے پاس انہوں نے مجھے داخل کرایا۔ وہاں سے میں نے قرآن پاک اور تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ تو پھر 8ویں جماعت میں 3 سال بعد داخل ہوا، تو ایم کیو فاؤنڈیشن ایک سکول ہوتا ہے شاہ جمال کے اندر، 2 سال میں وہاں پہ پڑھا۔ تو پھر کریسنٹ کالج میں آ گیا، FSc پری میڈیکل میں نے کریسنٹ کالج سے کی۔ تو اس وقت ڈاکٹر بننے کا بڑا، آپ کو پتا ہے اس عرصے میں بڑا کریز ہوا کرتا تھا، تو کچھ نمبر ڈاکٹر یعنی MBBS کے اندر جو داخلے کی ریکوائرمنٹ تھی اس سے کم آئے، تو میں نے سوچا BSc زولوجی باٹنی اسٹیٹ میں دوبارہ کر کے گورنمنٹ کالج سے تو دوبارہ ڈاکٹر بنیں گے۔ BSc کے بعد بھی تب داخلے ہوا کرتے تھے، تو FSc کریسنٹ سے کرنے کے بعد BSc زولوجی باٹنی اسٹیٹ گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے لائف کے اندر کچھ تبدیلی اور تغیر ایسا ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی، حفظ قرآن تو ابتدائی تعلیم تھی، تو میں نے جامعہ رحمانیہ اہل حدیثوں کا بڑا مشہور مدرسہ گارڈن ٹاؤن، وہاں پہ مولانا رمضان سلفی صاحب کے پاس، مولانا شفیق مدنی صاحب کے بعد میں نے دانو تلمس کو 2 سال طے کیا ایکسکلوسیو طور کے اوپر، اور اس کے بعد میں نے گریجویشن کے بعد MA میس کمیونیکیشن یہاں پنجاب یونیورسٹی سے کیا، اور اس دور کے اندر یہاں کے جو اساتذہ تھے، ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب اور ڈاکٹر مغیث صاحب اور شفیق جلندری صاحب، پروفیسر احسن اختر ناز صاحب، یعنی سارے جید جو مانے تانے یہ صحافت کے نام تھے، وہ سارے، ان سے میں نے میس کمیونیکیشن میں یہاں پہ ماسٹرز کیا، تو میرا داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی ہو گیا۔ تو میں 2 سال پھر مہد اللغہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، اور وفاق المدارس کی تعلیم، دینی تعلیم ساتھ ساتھ جاری رکھی۔ اس کے بعد 1 ماسٹر 2 ماسٹر 4 میرے پاس ماسٹرز کی ڈگریاں تھی، پھر LLB کا شوق چرایا، وہ بھی کر لی۔ تو ہمارے جو اول دور تھا نا، میرا رول نمبر 1 تھا، میں نے PhD کے اندر پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کیا، لیکن ہمارے اس دور میں نا فاروق بھائی ماسٹرز کا کریز ہوا کرتا ہے، کس کے 6 ماسٹرز ہیں، کس کے 4 ماسٹرز ہیں، کس کے 5، ڈبل MA کا ایک بڑا کنسیپٹ تھا۔ تو وہ PhD
اس ٹائم نہیں کی، لیکن بعد میں خیال آیا کہ یہ اب پی ایچ ڈی بھی کر لینی چاہیے. پھر میں نے فل کیا سرگودا یونیورسٹی سے، اور اب پی ایچ ڈی کر رہا ہوں یو ایل یونیورسٹی سے الحمدللہ. پی ایچ ڈی کا جو کورس ورک وغیرہ سارا مکمل ہے، تھیسس مکمل ہو چکا ہے، اب صرف انشاءاللہ اس کا مناقشہ باقی ہے. تو 5-6 ماسٹرز کیے ہیں آپ نے. جی جی. میرے خیال علامہ ابتسام علیہ ظہیر ان کے بھی کافی درجنوں ہیں. ان کے 10 سے زیادہ. 10 سے زیادہ. جی جی. یہ وہی اس وقت کا تھا یا یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں؟ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ والد صاحب نے اصل میں ساتھ کیے ہوئے تھے، تو وہ ایک، اور ہمارے دور میں یہ آپ کو پتا بھی کریز بھی ہوتا تھا، ٹرینڈ بھی یہ تھا، ماسٹرز کی اہمیت ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہوا کرتی، پی ایچ ڈی تو ہوتے ہی نہیں تھے. تو حالانکہ 2003 کے اندر میرا رول نمبر 1 آیا پنجاب یونیورسٹی میں جو پی ایچ ڈی کے لیے، تب ایم فل بھی نہیں تھا ہوتا. ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی جس نے کیا ہوتا اس کو ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں داخلہ مل جاتا تھا. لیکن خیر وہ سفر بھی اللہ نے اب آسان کر دیا. یہ اب آپ نے ساری جو باتوں میں ایک بات بتائی کہ آپ کلاس 4 میں تھے جب والد صاحب کا یہ واقعہ ہوا، کیا تھا، کیسے ہوا، اور بعد میں کیا کو پتہ چلا کہ کون لوگ تھے اس میں؟ اور فاروق بھائی یہ تو بہرحال آپ تو اس وقت بہت چھوٹے تھے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے یہ سوال کر لیا. یہ تو سوال کچھ لوگ یعنی اتنا عجیب طریق کا ایک باب ہے کہ ہمارے خاندان کے لیے تو ظاہر ہے کہ والد کی حیثیت اور ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے تو علامہ احسان الہی ظہیر سے، ہمارے تو والد سے، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا رات کو جس وقت بم بلاسٹ کی خبر آئی وغیرہ. لیکن جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ کہ پہلا بم بلاسٹ تھا پاکستان میں. آپ کو پتا ہے پہلا بم بلاسٹ ریموٹ کے اس حساب سے ہوا. تو ان کے قاتلوں کو تو ویسے پکڑ لینا چاہیے تھا، اور پھر وہ قاتل جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے کیا ہے، وہ تصور نقوی وغیرہ تھے لڑکے، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے جنہوں نے بم بنایا، اور انہوں نے یعنی کلیم کیا، اور انہوں نے ایران جا کے فاروق بھائی وہ منی کلیم کی جو والد محترم کے اوپر ہیڈ منی لگی ہوئی تھی ایران کی طرف سے، ہیڈ منی لگی ہوئی تھی $5 لاکھ. 5 لاکھ ڈالر اس وقت لگی ہوئی تھی. اور ان لڑکوں نے یہ بلاسٹ کر کے یہاں سے نہ صرف فرار ہوئے بلکہ وہ ایران پہنچے، انہوں نے وہ ہیڈ منی کلیم کی، ان کو وہ انعام ملا بھی. ہاں وہ ان کو انعام یعنی انہوں نے ریوارڈ کلیم بھی کیا. تو یہ تو ہماری تاریخ کا ایک نہایت سنگین میں کہتا ہوں باب ہے ہمارے ادارے مقتدر حلقے اس دور کے. یہ سوچے ہوا یہ کہ جب بم بلاسٹ ہوا نا اصل میں، تو اس وقت نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور ضیاء الحق کی حکومت تھی. تو ضیاء الحق کی والد محترم بہت بڑی اپوزیشن تھے، بلکہ اس دور میں آواز ہی ایک تھی اپوزیشن کی. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کو سارا بینظیر بھٹو کو جلا وطن کیا ہوا تھا. تو اس وقت جماعت نے چونکہ ٹارگٹ کیا کہ ضیاء الحق اور نواز شریف کو کہ آپ ہمیں قاتل پکڑ کے دیں. لیکن یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر کتنا بڑا لیڈر ہے، اس کے قتل کی FIR بھی ہمیں اس میں ہمیں مدعی نہیں بننے دیا گیا. اسٹیٹ خود بنی؟ اسٹیٹ بھی نہیں بنی. اچھا. جماعت کے دفتر کے ایک چوکیدار کو زبردستی سائن کروا کے اس کی مدعیت میں FIR درج کر لی گئی راتوں رات. آپ کتنے بھائی جو ہیں کتنے؟ ہم 3 بھائی تھے. تو سب سے بڑے کون؟ سب سے بڑے بھائی ابتسام بھائی ہیں. اس وقت وہ کیا ان کی عمر 14 سال تھی، اب وہ بھی 9th میں تھے، کریسنٹ میں ہی تھے. لیکن آپ لوگوں کو گھر سے کسی کو بننے نہیں دیا گیا؟ میرے چچا کو، بہنوئی کو، جو بڑے کسی کو بھی نہیں بننے دیا گیا. جب FIR مقدمہ لے کے گئے کہ ہمیں اس کے اوپر شک ہے خاندان کے لوگ باہر، تو انہوں نے کہا FIR تو رات کی کٹ چکی ہوئی ہے. کس نے کاٹی ہے؟ جی وہ آپ کے دفتر کا چوکیدار ہے. اور اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا زبردستی میں اس نے کہا کہ مجھے تو لے گئے اور میرا انگوٹھا پیپر پہ لگایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں. اچھا وہ جو لڑکے تھے وہ UT کے سے پڑے ہوئے تھے؟ ہاں وہ تصور نقوی وغیرہ جنہوں نے یہ کلیم کیا. اب یہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ہیڈ منی بھی کلیم کی، وہ تھے یا نہیں تھے یہ تو ایجنسیوں اور اداروں کا کام تھا نا تحقیق کرنے کا. لیکن بہرحال یہ ایک طریقہ ایسا باب ہے. اور فاروق بھائی پھر اس کے اندر ایک جماعتی لیٹیگیشن جو آج تک چلی بھی آ رہی ہے، وہ بھی اس میں ایک عمل دخل ہے کہ اس دور میں FIR کے اندر بہرحال احتجاج وغیرہ کر کے شک کا نواز شریف ضیاء الحق کی طرف جب گئی تو پھر وہ FIR میں سے ان کے نام نکلوانے کے لیے جماعت 2 ٹکڑوں میں بھی تب سے تقسیم ہو گئی. یعنی یہی وہ موقع تھا جب جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. جماعت میں ویسے 2 دھڑے پہلے موجود تھے، لیکن نظریاتی اور اصولی اختلاف اس نقطے کے اوپر ہو گیا. FIR کے اوپر ہوا کہ جو لوگ علامہ شہید کے قاتلوں کی گرفتاری کی تحریک چلاتے تھے انہی لوگوں کو نواز شریف صاحب نے اور جو ان کے حلیف تھے جن کے ساتھ ان کا ساتھ بات ہوا، انہوں نے انہی لڑکوں کو قتل میں نامزد کر دیا کہ یہی اصل قاتل ہے جو تحریک چلا رہے تھے کہ بھائی قاتل پکڑو. جو قاتل پکڑنے کی تحریک چلا رہے تھے انہی کو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان پہ شک ہے. وہ نواز شریف کے ساتھ بات ہو گئی
جماعت کے ایک دڑے کی کہ ایف آئی آر سے نام نکلوایا جائے گا. تو اس وقت ضیاء الحق اور ان لوگوں کے کیا تھے؟ ظاہر بات ہے آپ لوگ چھوٹے تھے لیکن بتایا گیا ہوگا آپ کو کہ ان لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا. ہمارے گھر ضیاء الحق بھی نواز شریف وغیرہ سارے آئے, ان کا ریئیکشن یہی تھا کہ ہم قاتل نہیں ہیں, قاتل جو ہے سب کو پتا. انہوں نے بھی اہل تشیع کی طرف اشارہ کیا کہ قاتل وہ ہیں, ہم نہیں ہیں. لیکن یعنی پروب کر کے کوئی اس کا اگر مثال دینا تصور نقوی تھا, انہوں نے ان کے مطابق وہ تھا, تو اس کو ملک سے فرار کس نے کروایا؟ کیا ملک سے وہ ایران جا سکتا ہے بغیر کسی کے کنسنٹ سے اور اجازت سے؟ نہیں نہ جا سکتا. ضیاء الحق صاحب کے حکم کے بغیر. ضیاء الحق صاحب والد صاحب کا طیارہ نہیں تھے اڑنے دیتے جب وہ زخمی تھے, جب ان کو سعودی بادشاہ یا صدام حسین نے کہا کہ ہم لے کے جاتے ہیں علاج کے لیے, تو وہ راولپنڈی ایئرپورٹ سے طیارہ نہیں تھے اڑنے دے رہے کہ اس کو یہیں پہ علاج کرانا ہے. تو وہ لڑکوں نے احتجاج کر کے طیارہ بھی اڑوایا. تو علامہ صاحب پھر ادھر ریاض میں گئے, وہاں شہادت ہوئی, جنت البقیع میں دفن ہوئے. یہ ایک الگ باب ہے. لیکن یہ جو سارا قتل کا کیس ہے اس کو خراب کیا گیا, بگاڑا گیا. تو اسی دور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی جمعیت کا یہ جو دڑا الگ ہو گیا. ابو کا پہلے بھی مخالف تھا, بعد میں جنہوں نے ساز باز کی وہ اعلانیہ. تو جو مرکزی یہ جو جمعیت اہل حدیث ہے, جمعیت اہل حدیث وہ جماعت ہے جس کی بنیاد علامہ احسان اللہ ظہیر شہید نے رکھی تھی, اور اسی کا آج میں صدر ہوں. لیکن مرکزی جمعیت ابو جان کے دور میں موجود تھی, لیکن وہ ابو کا مخالف رہا. تو بعد میں وہ لوگ جنہوں نے ساز باز کی وہ مرکزی جمعیت میں چلے گئے. وہ آج بھی اچھا وہ والا ادھر چلے گئے. وہ سارے ادھر ہی ہیں, آج بھی ادھر ہی ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے تو مشکل نہیں ہوتا یہ, یعنی اب آپ نے ایک جماعت آپ کی موجود ہے جمعیت اہل حدیث, اور آپ کہتے ہیں یہ وہی جو میرے والد صاحب نے بنائی تھی, نام بھی وہی تھا, نام بھی وہی تھا, جمعیت اہل حدیث. اور جو دوسری ہے اس کا نام ہے مرکزی جمعیت. مرکزی کا اضافہ ہوا اس میں. نہیں, وہ مرکزی جمعیت نام ابو جان کے دور میں بھی یہ جماعت موجود تھی. اس کے بانی کچھ اور لوگ تھے, پھر پروفیسر ساجد میر صاحب بنے ہوئے تب سے, جب سے یہ شہادت کا واقعہ ہوا. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جنہوں نے کیا یہ سارا واقعہ وہ تو ذمہ دار تھے, لیکن اپنے بھی کچھ تھے. اپنوں نے, میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے الزام لگایا کہ یہ قاضی قدیر علامہ صاحب کا قاتل ہے جو علامہ صاحب کے قاتلوں کو پکڑنے کی تحریک چلا رہا ہے. یہ جو قاضی قدیر, وہ جو خاموش, جی قاضی عبد القدیر خاموش صاحب کے اوپر یہ الزام لگا دیا پروفیسر ساجد میر صاحب نے. نواز شریف صاحب کے کہنے پہ اخباروں میں فرنٹ پیج پہ اشتہار ہے لاکھوں روپے کے, اور وہ ان کے قریب تھے بہت زیادہ علامہ احسان کے. قاضی قدیر صاحب وہ ان کی یوتھ فورس کے پریزیڈنٹ تھے, ظاہر ہے بہت زیادہ قریب تھے. ان کے بیٹوں والا حساب تھے, ہمارے گھر میں ہوتے تھے. اور پھر ان کو وہ نام آنا, وہ بھگتنے پڑی, چیزیں دیکھنی پڑی. ظاہر ہے جب نامزد ان کا نام آیا تو انہوں نے لامحالہ اس وقت کا وزیر اعلیٰ, اس وقت کی پوری, تو ان کو بالآخر ایک دڑا تو چننا تھا, تو وہ بے نظیر بھٹو کی طرف چل پڑے. تو یہ ضیاء الحق صاحب کو, یعنی ایک تو آپ مخالفت والی کہہ رہے ہیں کہ بھی اپوزیشن اس وقت کی علامہ احسان اللہ ظہیر تھے, جی جی, اور جب صدام حسین اور ادھر سے اتنی بڑی یعنی ایک پریشر ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو باہر سے کہہ رہے ہیں, پھر بادشاہ, اور وہاں سے پھر بھی یہ آگے سے ریزسٹ کر رہے تھے کہ ان کو جانے نہیں دینا. یہاں سے طیارہ نہیں اڑنے دیا. آپ حیران رہ جائیں گے, یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کو کسی نے کھنگالا ہی نہیں. لڑکوں نے باضابطہ طور کے اوپر ایئرپورٹ کے باہر احتجاج کیا, وسیع تعداد کے اندر. جب احتجاج بڑھتا چلا گیا, جب لڑکوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیں گے اور شاہ فہد کی ایمرجنسی کال لیں, پھر طیارہ ابو جان سے پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ سعودیہ جانا چاہتے ہیں کہ عراق جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سعودیہ جانا چاہتا ہوں. طیارے دونوں اتر چکے تھے, یعنی لینڈنگ کی اجازت دے دی لیکن اڑنے کی اجازت نہیں تھے دے رہے. اور یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد واقعہ ہوگا کہ جب کوئی سیاسی مذہبی شخصیت ایسی جس کے لیے دو طیارے یہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے, دو مختلف ممالک کے, کہ ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. بالکل. اور جب یہ میں آپ کو بتاؤں, ویسے ضیاء الحق صاحب تو ابو جان سے اس لیے بھی خائف تھے کہ جب وہ ضیاء الحق صاحب دورے پہ گئے سعودیہ کے, تو شاہ فہد نے کہا کئی فائی بنی, میرا بیٹا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا. انہوں نے کہا احسان الہی ظہیر. تو ضیاء الحق اس وقت بھی, ویسے ضیاء الحق کی اول جو آپ کو پتا بھٹو کے خلاف جو تحریک تھی, اس کے اندر آپ کو پتا تحریک استقلال کے والد صاحب پریزیڈنٹ بھی رہے, یہ وہ. تو اول آپ کو پتا علماء بھی یہ سمجھتے تھے کہ ضیاء الحق شاید ہمارا بندہ آ گیا, ہمارا بندہ نہیں, اس کے علاوہ کہ 90 دن میں الیکشن کرائے گا. 90 دن تو ویسے مذہبی طبقے کا یہ تھا نا کہ بھائی ہمارا بندہ آ گیا. مذہبی طبقہ اس کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا, کیونکہ بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ کے اندر اس کا کردار بطور ایک ہیرو کے پیش تو ہوا. بالکل. تو وہ ابو جان ابو جان کا بھی یہ خیال تھا شاید یہ 90 ڈیز کے بعد الیکشن آئے گا, لیکن پورے 90 دن بعد ابو جان نے اس کی اپوزیشن سٹارٹ کر دی. اس نے وزارت بھی ابو کو تھوڑی دیر مشیر بھی بنائی رکھا, وزارت کی آفر کی. اب ان کا یہ نہیں ہو سکتا, 90 دن کے ہیں, اس کے بعد الیکشن ہونا چاہیے. ماشاء اللہ کہ آپ کو پتا وہ فطری طور کے پر جمہوری ذہن کے بندے تھے.
MRD, پھر نواب نصر اللہ خان مولا. اچھا اس وقت جو مولویوں کے 2 بڑے طبقات ضیاء الحق کی اپوزیشن تھے، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے. آپ کو پتا ہوگا جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتیں ضیاء الحق کی حمایتی ہوگی، ان دونوں نے اپوزیشن کی، تو ان کا رجحان ٹوٹل MRD کی طرف سے ہو گیا. تو ضیاء الحق بنیادی طور پہ ابو کو اپنی اپوزیشن سمجھتا بھی تھا، اور اس دور میں ان کے اتنے بڑے جلسوں سے وہ خائف بھی تھا، لیکن کیا اس قتل میں ملوث ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. اور لیکن آپ نے کہا اصل گیم تب ہوئی جب شاہ فہد نے کہا کہ بھائی میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرے بیٹے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ. وہ تو اس بات سے تو وہ پہلے بھی خانہ کعبہ کے اندر دوران طواف ایک دفعہ اس نے ابو جان کو پکڑ کے کہا یار میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کہا اسلام کا، میرے والد صاحب نے کہا آپ اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں، آپ کی مخالفت چھوڑ دوں گا. کہتے یار اسلام کا نام لینے کے اوپر کہہ رہے ہو؟ کہا کہ آپ اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں بطور ایک مذہبی ٹول کے، آپ اسلام چاہتے نہیں ہیں. آپ اسلام کا نام لیں، میں آپ کو ایک عام سیاستدان کی طرح ڈیل کروں گا، لیکن آپ یہ کہیں گے میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر سود کی شکیں اور پھر شریعت کے اندر زکوٰۃ کے معافی کا ایک خاص طبقہ فکر کا. اس دور میں آپ کو پتا یہ بھی رفٹ بہت زیادہ ضیاء الحق صاحب نے اد خود شروع کی تھی شیعہ سنی کی. یہ بھی تو ایک 3-4 عناصر ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں پلے تو کیے ہیں نا، شیعہ سنی کا رول، ایک مہاجروں کا اور غیر مہاجر کا. تو پھر یہ 2-3 کارڈ سے تو اس دور کے اوپر اس چیز کے اوپر ابو ریزسٹ کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو. اور اس آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اب میرا اقتدار بڑھتا رہے؟ تو وہ 90 دن کہہ کے 10 سال گزار تو گئے ہیں، تو یہی تو گئے ہیں، ظاہر ہے وہ گزار گئے. ان کا پیچھے تو ان کی انٹینشن حکومت کی طوالت کی. مجھے بتائیں مشرف کا کیا قصور تھا؟ مشرف نے بھی یہی کام کیا، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے قافلی کھڑی، مطلب یہ تو کرتے ہیں مارشل لا. مجھے ویسے لگتا ہے کہ مذہبی طبقہ بڑا مظلوم ہے بہت، یعنی یہ لوگ امیدیں لگاتے ہیں، بالکل یہ سپورٹ کرتے ہیں، جب بندہ آتا ہے بالکل تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ مذہبی طبقے کو اڑا کے رکھ دے گا. اور کھلونے یعنی کھلونوں کی طرح یوز، ٹیشو کی طرح. تو وہ ابو جان بہرحال اس مزاج کے بندے نہیں تھے کہ میں اس کے ہاتھ سے یوز ہو جاؤں، اور وہ انہوں نے شدید قسم کی اس کی اپوزیشن کی. اور لوگ جانتے ہیں آج بھی ان کی تقریریں سن کے، ان کی تقریر اگر چلائی جائے تو کئی دفعہ اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے جو جرنیلوں کے خلاف ہیں. تو ایران کو جو اتنا زیادہ مسئلہ تھا ان کے ایران کے جو بنیادی طور پہ ابو کے ساتھ خمینی صاحب نے جب $5 لاکھ کا اعلان کیا تھا ان کی ہیڈ منی کا، وہ ابو جان نے کتابیں لکھی تھی شیعہ و سنہ، شیعہ و اہل بیت، شیعہ و القرآن، شیعہ و تشیع. اگر آج بھی آپ پڑھیں، میں آپ کے لیے ویسے کتابوں کا تحفہ ان کے علاوہ ویسے وہ کتابیں موجود ہیں عام دکانوں پہ موجود ہیں، آج بھی آپ پڑھیں، ان میں خلاف کوئی بات نہیں. ان میں صرف یہ بتایا گیا کہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، بس. اس بنیاد پہ پھر وہاں سے اعلان آتا ہے $5 لاکھ. اس کی وجہ آپ کو میں ایک اور حیرت انگیز بتاؤں گا، شیعہ و سنہ ایک کتاب کی وجہ سے عالم عرب میں لاکھوں کی تعداد میں جو شیعہ و سنی بھی کنورٹ ہوئے. اور پھر وہ دور تھا عراق ایران وار کا، تو صدام حسین نے ابو جان کی کتابیں بہت زیادہ پبلش کر کے فری عربی میں ڈسٹریبیوٹ بھی کی، جس سے اہل سنت کی تعداد میں یعنی شیعہ کنورٹ ہونا شروع ہو گئی. تو یہ تو ایک شیعہ ایران کے لیے بہت بڑی صدمے کی بات تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے ہیڈ منی کا اعلان کیا. ویسے تو ہیڈ منی میری بھی لگی ہوئی ہے. اچھا، ہاں جی، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ. یہ کہاں وہیں سے؟ اور کتنا آپ کا؟ اتنا ہی ہے، $5 لاکھ. تو پھر تو آپ سیکیورٹی وغیرہ یہ وہ سیکیورٹی ادارے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو اداروں سے ہی کہہ سکتے ہیں نا. اچھا، تھریٹ لیٹر بھی ادارے جاری کرتے ہیں، تو سیکیورٹی بھی اب دینا انہی کا کام ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ پیچھے الحمدللہ پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے ایک پورے گینگ کو جو اسیسینیٹ کرنا چاہتا پکڑا. آپ کے لیے جو آئے تھے ان کو پکڑ لیا، ان کو کیفر کردار تک بھی. پلان کیا تھا ان کا اسیسینیشن کا؟ کس طرح سے؟ یعنی لاہور کے اندر جو لکشمی چوک ہے وہاں پہ آ چکے تھے ہوٹل، انہوں نے بک وغیرہ کرا لیے ہوئے تھے کہ مسجد کے اندر دوران جمعہ اٹیک کرنا ہے. تو بہرحال وہ پکڑے گئے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اب پتہ نہیں، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کے پیچھے بھی الحمدللہ میں اداروں کے اس رول سے مطمئن ہوں کہ انہوں نے آج خود پکڑا. مجھے تو کیا پتا تھا، بعد میں بتایا گیا، بعد میں نہیں، ساتھ ساتھ بتاتے گئے کہ یہ آپ کو تھریٹ آیا، یہ ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں، یہ ان کو ہم نے یہ پیش کر ٹریس کیا نا کسی طرح، کال یا کسی طرح سے پتا چلا کہ اس کے بعد انہوں نے سیکیورٹی بہرحال کچھ نہ کچھ تو کی ہوئی ہے. قادیانیوں کی طرف سے یار ہیڈ منی لگی ہوئی ہے. حالانکہ وہ جو حملہ ہوا ان کے اوپر لاہور کے اندر، اس کے اندر انہوں نے میرا نام لگا دیا کہ میں نے کروایا. تو مطلب یہ تو ویسے اب آپ تو ایک سیاسی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، ایسا کوئی یعنی کوئی ونگ ایسا نہیں ہے؟ فاروق بھائی ایک بات بتائیں، میں پیغام پاکستان کا جو وہ منشور ہے
اور سب سے پہلا فتویٰ پاکستان کے اندر دینے والا میں ہوں کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے، اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اصل میں رسول اللہ کی حدیث ہے، کسی مسلمان کو بندہ کافر کہے نا تو اگر وہ کافر نہیں ہے بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ. تو فتویٰ تکفیر کے تو ہم ویسے ہی خلاف ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے تو کیا صحابہ کو کوئی بندہ کافر یا بے ایمان کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہنا چاہیے نا. تو عام فہم مطالبہ ہے، یہ مطالبہ تو ہمارا جاری رہے گا کہ اگر سیدنا ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک کوئی بندہ کسی کو بے ایمان کہتا ہے، اور بھائی مسلمان کو بے ایمان کہنے سے بندہ کافر ہے تو ان صحابہ کو، کیونکہ کہنے والوں کو بھی تو پکڑے نا، یہ تو اداروں کی ذمہ داری ہے، ہماری تو نہیں ہے. میں بہرحال اس لحاظ سے اداروں کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے پروب بھی کیا اور یہ پوری قتل کی جو سازش اس کو بے نقاب بھی کیا، اس کے بعد بھی جو تھریٹ لیٹر آتے ہیں اس کے پیچھے وہ پروب کرتے ہیں. آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 3 بھائی ہیں. 3 بھائی. تو آپ سب سے چھوٹے؟ میں سب سے چھوٹا ہوں. آپ سے بڑے؟ معتصم الہی. معتصم الہی ظہیر. ہاں جی. اور ان سے بڑے ابتسام الہی ظہیر. معتصم الہی ظہیر صاحب کس جماعت میں؟ ساجد میر صاحب کی مرکزی جمعیت اہل حدیث میں. علامہ شام الہی ظہیر ہیں صدر جمعیت اہل حدیث کے، جو کہ علیحدہ سیاسی جماعت ہے. بالکل. اور ابتسام الہی ظہیر صاحب، ابتسام صاحب نے تو جماعتی سیاست چھوڑ دی بھی ہے، انہوں نے ایک موومنٹ بنائی ہے قرآن و سنہ تحریک. قرآن و سنہ موومنٹ. یہ صرف مذہبی تحریک ہے؟ مذہبی اصلاحی، مطلب جیسے لوگ تبلیغی ہر لحاظ سے یہ ان کا. انہوں نے پہلے آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ ابتسام صاحب بھی رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے جمعیت اہل حدیث کی سیاست چھوڑ دی. اچھا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2006 سے لے کے 2017 تک. اچھا. اب جب آپ یہ کلیم کریں کہ یہ وہی جماعت ہے جو میرے والد صاحب کی جماعت تھی اور اس کے آپ سربراہ بھی ہیں، تو آپ کے دوسرے سگے بھائی دوسری جماعت کے ساتھ ہوں تو لوگوں کے اندر تو ایک کنفیوژن ہوگی، یار کون سی جماعت صحیح ہے کون. اچھا، یہ بھی بات سن لیں، آپ نے پوچھ لیا چونکہ ڈیٹیل، تو یہ بھی بات بتاتا ہوں. بنیادی طور کے اوپر ہم تینوں بھائی یہ چاہتے تھے کہ اہل حدیث دڑے ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے، ایک پلیٹ فارم ہو. اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے صلح بھی کی ساجد میر صاحب سے. اتحاد اتفاق کی کچھ شرائط طے ہوئی، بزرگ بیچ میں گرنٹر ڈلے جو ہماری جماعت کے جید علماء آج بھی زندہ ہیں، مولانا مسعود عالم صاحب، ارشاد الحق عصری صاحب، حافظ شریف صاحب، یہ 3 بنیادی کردار تھے. صلح کرا دی، لیکن بعد میں عہد شکنی بد عہدی وہی معاملات ہوئے تو میں نے جمعیت اہل حدیث کو بحال کر لیا. ابتسام صاحب اپنی قرآن و سنہ موومنٹ کی تحریک کو چلا رہے ہیں، تو معتصم صاحب ابھی ادھر ہی، وہ یعنی ہمارے ساتھ نکلے نہیں ہیں. یہ بات ایک نمبر بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوتی. 2 بھائی الگ جماعتوں میں پاکستان میں عام ہے، موجود نہیں ہے. اسد عمر صاحب کا بھائی کہاں ہے؟ زبیر عمر، اسد عمر، کہنے کا مطلب بڑی مثالیں موجود ہیں. یہ مثال، لیکن یہ ہر بندے سیاسی ہیں، مذہبی گھرانہ. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ بالعموم یہ ہوتا ہے، یہ سیاسی ہے. اور اس میں بتائیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ایک بھائی پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کا اقتدار آئے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، ایک ہے نون میں. آپ کے یہاں نہ تو اقتدار ہے، ٹھیک ہے، تو تبھی بھی اتنے راستے جدا جدا ہوں تو لوگ سوالات اٹھاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو یہ تو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ کس پارٹی کو چنے. تو معتصم صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ابھی میں جائے وہاں سے نکلنے کا وقت نہیں آیا تو یہ آپ کا جب معاہدہ ہوا تھا کس سال میں ہوا تھا؟ 2017 میں. اچھا، یعنی آپ صرف ایک جماعت رہ جانی تھی. ہاں، ایک جماعت ہو گئی تھی، مرکزی جمعیت اہل حدیث. ہم نے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا تھا کہ اگر یہ شرائط پوری ہو جائے، ہمارے جو علامہ احسان اللہ شہید کی جمعیت اہل حدیث ہے اس کے دڑے کے اتنے افراد شورا میں آ جائیں، یعنی ایک جو پیکٹ ہوتا ہے وہ معاہدہ آن ہی نہیں کیا گیا، تو میں نے اب جماعت بحال کر لی. اب آپ کی جو جماعت کا آپ صدر ہیں، اس کے علاوہ کیا سیٹ اپ کس طرح سے چلتا ہے؟ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث اس ٹائم بلا مبالغہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ جمعیت اہل حدیث کا یا میرا باقی کسی اہل حدیث لیڈر سے آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، عوام کس کے ساتھ ہیں، علماء کس کے ساتھ ہیں، یعنی مساجد کس کے ساتھ ہیں. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 1.5 سال قبل جب میں نے جمعیت اہل حدیث بحال کی، میں نے رکنیت سازی کی مہم نہیں چلائی. لیکن آپ کو میں تحدیث نعمت کے طور پہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 1.5 سال کے اندر شاید ہی پاکستان کی کوئی جماعت ہو جس نے رکنیت سازی کی کوئی کمپین نہ چلائی ہو اور رجسٹرڈ ممبران آدھ ہو دا کے 2 لاکھ سے تجاوز کر گئے. 2 لاکھ رجسٹرڈ ممبران. جب میں نے ابھی بھرپور وہ آواز نہیں اٹھائی کہ میں نے رکنیت سازی، خود آپ کے پاس ہے کہ ہم ممبر بننا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کہہ لیں، ٹی وی کی وجہ سے کہہ لیں، ادھد. اور اس کے علاوہ پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد اہل حدیث ہے. فروغ بھائی، آپ کسی بھی اہل حدیث، میں اب میری جماعت کو مائنس کریں، کسی بھی اہل حدیث جماعت کے اسٹرکچر کے بعد چلے جائیں، اس سے پوچھیں یہ 2 کروڑ میں سے کتنے اہل حدیث آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی جماعت اصل ہے
اور معاشرے کے اندر، اور عوام کس کے ساتھ ہے، مساجد کس کے ساتھ ہے. اب ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں اہل حدیث مساجد کی تعداد 1300 سے زائد ہے. آپ چیک کریں کس کے ساتھ ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا نا سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے کہ یہ اہل حدیث 2 کروڑ ہیں، 2 کروڑ سے زائد ہی ہیں، جتنی گروہ بندی ان کے اندر ہے نا شاید ہی کہیں ہو. فاروق بھائی سب سے کم ہے. نہیں مجھے اب دیکھیں پتہ نہیں، شاید جماعتیں نہیں بناتے باقی لوگ، یعنی اب جو دعویٰ والے ہیں، جماعت الدعویٰ والے، وہ بھی یہیں سے. نہیں بات سنیں، ہاں اب یہ اب آپ نے جو بات مجھے اس کی تقسیم سمجھا دیں. سمجھاتا ہوں. ہاں تبلیغی جماعت دیوبندی ہے، جمعیت علماء اسلام دیوبندی ہے. وہ تو سیاسی ہوگی. اب بات سمجھیں، ہاں اب آپ نے اس کو تبلیغی کو لگ کیا. تبلیغی صرف سیاسی نہیں ہے نا، وہ ایک مذہبی کام یہی کرتے آپ کو ہیں. سمجھانا ہاں، چاہ رہا ہوں. تبلیغی کو آپ نے لگ کر کر دیا. تو جماعت الدعوہ ایک جہادی تنظیم ہے اہل حدیثوں کی. پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہ جماعت الدعوہ کا سیاسی ونگ ہے. چلیں اس کو اس طرح کرنا. میں نہیں وہ اگر آپ مرکزی مسلم لیگ اور جماعت الدعوہ میں تفریق نہیں کر سکتے. جماعت الدعوہ پہ تو ویسی پابندی، اس کا نام ہی چینج ہو چکا ہے. اب آپ نے خود ہی سمجھ گئے ہیں، وہ اصل میں ایک ہی جماعت کا نام ہے. وہ ہم تمام اہل حدیثوں کا ایک جہادی ونگ رہا ہے. وہ جن لوگ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو میرے خیال میں جس وقت پاکستان کو آپ کو پتا ہے، وہ یہ تو ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے. انڈین وار کے اندر کشمیر کاز کا جو سارا مسئلہ تھا، نہیں اگر اس کے اندر اہل حدیثوں نے قربانیاں دی ہیں. نہیں آپ نے دی ہیں، ہم اس کو آن کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، جس طرح آپ ہیں، علامہ ثانی اللہ ظہیر کے وارث ہیں آپ لوگ ہیں، حافظ سعید ہیں، یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ سارے لوگ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں ایک سٹیج پہ، تو کیا شان ہوتی ہے. یہ 3 ہی آپ کو گروہ نظر آ رہے ہیں. نہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں. کوئی بھی نہیں ہے. ان کے نام تو نہیں مجھے آتے، لیکن کافی لوگ ہیں. نہیں فاروق بھائی، میں چلو آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ یہ تقسیم کریں گے تو آپ بریلوی مکتبہ فکر اٹھائیں، تحریک لبیک، جمعیت علماء پاکستان، سنی تحریک، یہ آپ کو ایک ہے تگڑا اس وقت سیاسی جماعت اگر تگڑی ہے ان کی تو صرف تحریک لبیک ہے. اب آپ اس نقطے پہ آئیں کہ جو جماعت تگڑی ہوتی ہے وہی اصل ہوتی ہے، بس سمجھئے. لیکن کیا سنی تحریک موجود نہیں ہے؟ کیا نورانی گروپ موجود ہے؟ جس طرح آپ نام لے، نورانی گروپ موجود ہے، ابو الخیر صاحب موجود ہے نا، طاہر القادری صاحب موجود ہے نا، الگ الگ تحریکیں ہیں نا. تو یہ نہیں کیا اسی طرح دیوبندیوں کی الگ الگ تحریکیں موجود ہیں. الیاس گمن صاحب موجود نہیں ہے، موجود ہے نا. یہ نہیں آپ انکار کر سکتے. سمیع الحق صاحب کی مولانا حامد الحق بیٹا موجود نہیں ہے. موجود ہیں، لیکن ان کی اب کہیں اثر نہیں ہے، کہیں پہ کوئی چیز نظر اس طرح سے واضح نہیں ہے. بالکل یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ معاشرے میں ہوتا ہے، جس کا اثر رسوخ ہوتا ہے، جس کا نفوذ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، اور وہی اصل ماننا بھی وہی اصل جاتا ہے. بات یہ. تو اگر آپ کو دعوت آ جائے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں آ جائیں اور اس کی مرکزی صدارت یا اس طرح کوئی چیز آ جائے. فروخ بھائی وہ ہمارے بھائیوں کا جیسا تعلق ہے، ہمارا وہ ایک شعبہ الگ ہے. میں ان کے جلسوں میں آپ کے خیال میں جاتا نہیں ہوں، وہ میرے، یا آپ ان کو دعوت دیں گے میری جماعت؟ میں تو ان کے جلسوں پہ جاتا ہوں، وہ میرے جلسوں پہ آتے ہیں. ہم کٹھے بیٹھ کے، کل رات کو قصور میں نے اور انہوں نے اکٹھا جلسہ کیا. پھر یہ 2 نام کیوں؟ اس کی وجوہات اگر آن لائن اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی بیان کر دی جائیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ الگ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے ان سے. ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کا ہمارا ویژن ہی فرق ہے. ایک شعبہ تبلیغ، مثال دے رہا ہوں، تبلیغ کا شعبے کو تبلیغی جماعت دیوبند میں لے کے چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں. اس طرح ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. سمجھ رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اپنا اپنا شعبہ ہے ان کا. شعبہ ٹھیک ہے. آپ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں. اب جو طالب علم مدینہ یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں وہ کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے ایڈمیشن؟ فاروق بھائی سب سے آسان جو ہوتا ہے ایڈمیشن، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایف ایس سی کرنے کے بعد یا ایف اے کرنے کے بعد آپ، اب تو اللہ کے فضل سے ساری سعودیہ کی یونیورسٹیاں آن لائن ہو گئی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ میرے تزکیے پہ داخلہ ہو گیا، ڈاکٹر فضل اللہ میرے چچا کے یعنی لیٹر. اب انہوں نے یہ سسٹم رکھا کہ ان لیٹروں کے نمبر کافی کم کر دیے، 5 سمجھے نمبر آ گئے ایگریگیٹ. پہلے یہ ضروری تھے، اب بھی ضروری ہیں. اچھا. لیکن اب ان کا اثر رسوخ سمجھے 10 نمبروں تک محدود ہے. 90% نمبر اب میرٹ کے اوپر آئیں گے. تو 10 نمبر کی اہمیت ہوتی تو ہے، لیکن 5 نمبر کہیں ایک وقت تھا صرف انہی کی بنیاد پہ داخلہ ہوتا تھا. اب داخلہ ہوتا ہے آن لائن. آپ کے اگر 60% سے اوپر مارکس ہیں تو آپ کو ایک خاص ایگریگیٹ دے دیا جائے گا. آپ نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے، آپ کو 5 نمبر دے دیے جائیں گے. آپ کی 25 سال سے عمر کم ہے، آپ کو 5 نمبر دے دیے جائیں گے. یہ جیسے ہی آپ آن لائن اپلائی کریں گے، آپ کو اپنا اسی وقت پتا چل جائے گا کہ میرا کیا میرٹ ہے، کیا میرٹ لسٹ ہے اور کیا بن رہا ہے. تو اس کے حساب سے اب آن لائن داخلے ہوتے ہیں اور سفارش کا کوئی بڑا کردار نہیں. اب تو سعودیہ کی ساری یونیورسٹیوں میں آن لائن داخلے ہیں، بہت آسان ہے. ابھی آپ آن لائن آپ داخلوں کا وہ پورٹل اٹھائیں،
جو بندہ داخلہ لینا چاہتا ہے، ہمارے دور میں داخلے مشکل ہوا کرتے تھے لوگوں کے لیے، اس طرح کے کسی کی سفارش ہوتی تھی تو اس کی بنیاد کے اوپر داخلہ ہوتا، بڑا سخت کرائٹیریا ہوتا تھا کہ ایک بچہ، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کی نشو و نما کیسی ہوئی ہے، وہ عالم بننا بھی چاہتا ہے کہ نہیں. لیکن اب اللہ کے فضل سے عصری تعلیم کی بنیاد کے اوپر بھی کوئی علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو داخلہ مل جاتا ہے. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میری گستاخیوں کو معاف کر دیجیے گا. کوئی ایسی بات وہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر سبیہ علی کرام. جی جی، میرا بھانجا ہے، باپ کا بھانجا ہے، اسی لیے میں لبرٹی لے گیا. ان کی ایک اپنی سیاست ہے. نہیں کوئی جو بات نہیں ہے ان کی. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک پرسنالٹی کا پیدا ہو جانا. وہ سمجھے میرا بھانجا، آپ یہ سمجھے اگر میں کہوں، مثال دے رہا ہوں، یہاں پہ بیٹھ کر وہ جمعیت اہل حدیث کا رہنما ہے، پھر کوئی آپ کو اس سے اختلاف نہیں ملے گا. نہیں سمجھے؟ یہ بنیادی طور کے اوپر وہ چونکہ کاروباری سرکل میں کاروبار کر رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم بھی اس کے انویسٹر ہو یا اس کے ساتھ ہو، تو کہنے کا مطلب یہ اس کی کوئی الگ جماعت نہیں ہے. اس کی جو سیاست اس نے الگ کرنے کی کوشش کی تھی اس کو ہم نے روک دیا. نہیں آپ لوگوں کے کہنے بھی رکے یا نہیں؟ میرے کہنے پہ ہی رکا. اچھا، ظاہری بات ہے کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جا رہے تھے. ظاہر ہے وہ میرے کہنے پہ ہی رکا. ظاہر ہے وہ بہت زیادہ اس کا رجحان ہو گیا. تو مذہبی جماعتوں کا دیکھیں، اول تو میں بھی عمران خان سے متاثر تھا. عمران خان صاحب نے 2011 کا جو جلسہ تھا اور 13 کے، اس میں مجھے براہ راست کال کی کہ آپ آئیں، تشریف لیں. میں نے خان صاحب سے ایک بات کی تھی، صرف ایک بات. میں کہا میں آپ کے اسٹیج پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ کہتے آپ بیٹھیں گے میرے ساتھ؟ میں کہا مجھے بتائیں، بیٹھ تو میں جاؤں گا، میں کیا بیٹھا رہ سکتا ہوں؟ کہتے کیا مطلب؟ میں کہا وہاں پہ موسیقی ہوگی، وہاں پہ آپ گانے سے ابتدا کرتے ہیں، تو مولویوں کو تو آپ چاہتے ہی نہیں اپنے ساتھ چلانا. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. خان صاحب سے مولویوں کا دور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی پارٹی کا کلچر تھا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے نظریات جو بھی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. میں بتائیں ایک عالم دین ہے، چلے میں اپنی جماعت کے شیخ الحدیث جو بزرگ میری جماعت میں 500 شیخ الحدیث ہیں جن کے مدرسے، میں ان کو عمران خان کے اسٹیج پہ لاؤں، وہاں پہ گانا چلنا شروع کیا، میں نے گالیاں کھانی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اپنے مسلک سے گالیاں کھانی ہیں. آپ بات سمجھیں، ہمارا مسلک تو کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں ٹی وی پروگرام میں جاتا ہوں نا، تو وہاں پہ کبھی قوالی چلتی ہے، تو وہاں پہ میں صرف مجبوراً بیٹھتا ہوں کہ یار اگر یہاں سے اٹھ گیا تو ہمارے مسلک کی نمائندگی کون کرے گا، یا اسلام پسند و دین پسند ہوگی. لوگ یہ نہیں پسند کرتے، تو ہم کیا ہے، خان صاحب کے ساتھ بیٹھے وہاں پہ بنگڑے چل رہے ہیں اور گانے، ہم تو اس کلچر میں رہے، یعنی انکار کر دیا آپ نے. انکار کر دیا. تو وہ سبیل صاحب جب اس کی طرف گئے تو ہم نے کہا یار تمہارا جانا تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارا جانا ہے، خاندان کی تو بات، آپ چلے جاؤ گے نام ہمارا چلا جائے گا. ہاں تو یہ پھر اس کو روک دیا اس وجہ سے. اور بتایا 2011 میں نے بھی کیا کہا تھا خان کو. ہاں تو یہ تو پتہ ہی ہے اس کو ساری باتیں. تو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ہوتے اب ایسے لگتا ہے جیسے مذہبی سیاسی جماعتیں کہیں سکڑ گئی ہیں، ان کا ووٹ بینک کم ہو گیا، ایسا ہوا ہے؟ فاروق بھائی میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور کے اوپر ہمارے جو چند فیصلہ ساز لوگ ہیں نا، وہ پگڑی کو اور داڑھی کو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم اور ایوان اقتدار سے دور رکھنا چاہتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جمعیت علماء اسلام نے بلوچستان سے صوبائی اسمبلی کی 11 سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں. ان میں سے آپ کو ایک بھی داڑھی پگڑی والا نہیں نظر آئے گا، وہ سارے سردار ہیں. جو داڑھی پگڑی والے اصل میں جیتے ہوئے تھے ان کو ہروا دیا گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہیں پہ طے ہو چکا ہے کہ یہ انہوں نے یہ نہیں انہوں نے، یعنی یہ حکمران آتے جاتے ہیں، یہ طے ہو گیا ہر دفعہ. جیسے وہی آپ نے کہا ضیاء الحق کے دور میں پالیسی اور تھی، یہ انہوں نے طے کر لیا کہ پگڑی اور داڑھی والے کو نئی اسمبلی میں آنے دینا. یہ ایک بات کا ان کو وہم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وہم کو دور کرنا چاہیے. پاکستان میں آپ بابو کو، بی بی کو، جرنیلوں کو، ٹیکنوکریٹس کو، ہر چیز کو آزما چکے ہیں. مولوی کو آزمانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کو داڑھی اور پگڑی سے ڈر لگتا ہے تو آپ اسلام کو لے آئیں کلین شیو ہو کے، مولوی تب بھی آپ کا ساتھ دیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی بھی، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر جو سب سے بڑا الزام کیا لگتا ہے، اور کیا مولانا فضل الرحمان صدر بننے کے اہل نہیں ہیں؟ ان کو کیوں نہیں صدر بننے دیا جاتا؟ معاہدے کیے جاتے ہیں، معاہدے کر کے وہ مولانا کو صدر نہیں بننے دیا جاتا. کون روکتا ہے؟ کون رکاوٹ ڈالتا ہے؟ آپ جو اشارہ کر رہے ہیں وہی فیصلہ ساز لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا یہ امپریشن پوری دنیا کے اوپر جائے کہ مولوی پگڑی اور داڑھی والا بندہ بن گیا. تو ہم تو ان سے پھر یہی اپیل کرتے ہیں بھائی آپ بغیر داڑھی اور پگڑی کے اسلام لے آؤ. ہر نظام ازما لیا یار، ایک چانس تو اسلام کو فاروق بھائی ملنا چاہیے کہ نہیں؟ جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے وطن حاصل کیا، ایک چانس تو دیں. اور اگر معیشت درست نہ ہو، نہیں یہ چانس ان سے نا یہ تو عوام نہیں دے رہی. اب چانس آپ اس کا کیا کریں؟ اچھا یہ جو آپ نے بات کی، عوام بھی جب دیتی ہے نا چانس، اس کے بھی ووٹوں کی کیلکولیشن گنتی صحیح نہیں ہوتی. اب آپ نے نام لے ہی دیا، کئی ایسی سیٹیں ہیں. مولانا فضل الرحمان کا بیٹا جیتا ہوا تھا، اس کو ہروا دیا گیا.
سعد رضوی صاحب اختلاف ہو سکتا ہے مسلکی، لیکن اٹک کی سیٹ جیت چکے ہوئے تھے، ہروا دیا گیا، 1 لاکھ سے زائد ووٹ لے کے اگلے کے 1.25 لاکھ شو کر دی. تو یہ سمجھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں جو ڈیو بنتی تھی ان کی وہ بھی جو ڈیو بنتی ہے وہ بھی نہیں دی جاتی. وہ بھی میں آپ کو چلیے اس کی مثال اپوزٹ یوں سمجھ لیں، عظیم الدین لکھوی صاحب ہیں، وہ ہے پی ٹی آئی کے تھے، لیکن چونکہ مولانا معین الدین لکھوی کے بیٹے ہیں، مذہبی گھرانہ جیت چکے تھے، ان کا رزلٹ روک لیا گیا. وہ تو ہم نے احتجاج کر کے اہل حدیث مسلک نے پورے قصور میں ایک قسم کا دھرنا دے کے، یہ جو خاص طور پہ تحریک لبیک نے ناروال والی جو سیٹ نکالی ہے وہ بھی دھرنے سے ہی نکلی ہے. تو کہنے کا مطلب دھرنے کی وجہ سے وہ سیٹ ہوئی، ہاں بھن ہوگی بعد میں. تو پھر آپ نے یعنی تحریک انصاف کے لیے دھرنا دیا تھا؟ یہ میری تو جمعیت اہل حدیث کی جو پالیسی تھی یہ گزشتہ الیکشن میں، وہ تو آزاد تھی کہ ہر علاقے کے جو ضلع کے عمرا ہیں جمعیت اہل حدیث کے، وہ اپنی مرضی سے اپنے حلقے کا کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. رانا تنویر صاحب کے حلقے میں جمعیت اہل حدیث نے ان کو سپورٹ کیا، مختلف حلقوں میں مختلف جماعتوں کو سپورٹ کیا. اچھا، یہ مسئلہ آج ختم کر دیں اس پوڈ کاسٹ میں کہ یہ عورت کی حکمرانی سے کوئی مسئلہ ہے؟ مریم نواز اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ہے تو سب ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائی، یہ مسئلہ مجھے تو نہیں ہے نا، یہ مسئلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وضاحت سے 14 صدیاں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس قوم کی حکمرانی عورت کے سپرد کر دی جائے گی اس کی کامیابی کا امکان 0 ہے. تو یہ رسول اللہ کا فتویٰ. یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مولوی کہتے ہیں جی عورت کی حکمرانی جائز نہیں، یہ رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں، رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں. اس کے آگے اچھا یہ ایک بات ہے کہ عورت کی حکمرانی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ تو رسول اللہ بیان کر گئے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی بن جائے تو پھر کیا کریں؟ اس کا بھی اسلام میں اگر کوئی بن جائے تو اس کے جو مسائل ہیں کہ اس کے خلاف گن نہیں اٹھانی، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، اس کے خلاف اگر آپ نے احتجاج کرنا قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کرنا، یہ بھی اسلام نے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ فلاں شخص دیکھیں فاسق فاجر کو حکمران نہ بناؤ، فاسق فاجر کو بھی نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر بن جائے تو اس کے خلاف گن اٹھانی ہے. نہیں، عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر بن جائے تو اس کو قتل بھی نہیں کرنا یا اس کے خلاف گن بھی نہیں اٹھانی. مطلب ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا. تو کہاں پہ احتجاج ہوا؟ ہاں تو یہ تو بینظیر بن گئی، وزیر اعظم بن گئی، یہ وزیر اعلیٰ بن گئی، سب کچھ تو ہوا اس ملک. ہاں ہوا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں یہ احتجاج کہاں گئی ہماری مذہبی جماعتیں، کہاں گئی مذہبی تحریکیں؟ میں تو یہ سوال تو میں خود میں تو سب سے بڑا اس بارے میں ووکل ہوں. جب مریم نواز صاحبہ بنی، آپ کو پتا ہے عمران خان کی میں نے 5 سال اپوزیشن کی ہے بھرپور طریقے سے. اب مریم نواز صاحبہ بنی تو لوگوں کا خیال تھا میں ان کی حمایت کروں گا، اور یہ جو نون لیگ کیا میں نے سب سے پہلے میں ہی تھا جنہوں نے بیان دیا کہ ان کا یہ جو وزارت اعلیٰ کا جو عہدہ ہے شرعی طور پہ جائز نہیں. ہم تو یار بیان ہی کر سکتے ہیں نا، اور اس کے خلاف احتجاج ہی کر سکتے ہیں نا، قانونی دائرے میں آواز ہی اٹھا سکتے ہیں نا. ہماری وہ فکر خارجیت والی تو نہیں نا، پکڑ کے زبردستی اتارنے والی جلاؤ گراؤ کی سیاست کا تو میں ویسے ہی قائل نہیں. یہ ایک صاحب ہے مرزا انجینئر، جو ان سے کیا پرابلم کیا ہے آپ کی؟ میں نے جب بھی دیکھی نا آپ بڑے غصے میں کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں نا مرزا صاحب جو ہیں ان کا بھی ایجنڈا تو اسلام ہی ہے، آپ کا بھی یہی ہے. جو بندہ بنیادی طور کے اوپر اسلام کی تبلیغ کرتا ہے اس کا ایجنڈا، اس کے نظریات تو اسلام کی پروموشن ایسے ہی ہے نا. آپ کا بھی یہی ہے بے شک، جو ہمیں سب آپ دونوں کا یہی نظر آ رہا ہے. تو پھر جب آپ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اتنی اونچی آواز میں اتنی شدت کے ساتھ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی دین کا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا، میرا تو یہ خیال ہے، میری رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، بالکل درست بات. اس سے تو نقصان ہوتا ہے. چاہیے سوال تو آ سکتا ہے ذہن میں. جو لوگ آپ لوگوں کی باتیں سن کے قریب آ رہے تھے وہ کہتے ہیں یار اگر اسلام کا یہ چہرہ ہے کہ جس شدت سے یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، بھائی اختلافات ہو سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان زیادہ؟ اچھا اب فاروق بھائی آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، جو بات آپ نے مقدمہ باندھا کتنا خوبصورت. میرا کوئی اس کا شخصی اختلاف ہے یا میری کوئی اس کی جائیداد کا جھگڑا ہے یا میری اس کی کوئی وراثت کی لڑائی ہے، میرے اس کے نظریات کا اختلاف ہے. نظریات کا اختلاف آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کر سکتے ہیں. مثلا میرا سب سے پہلا جو اس کے ساتھ اختلاف ہے وہ، چونکہ ہم دباچہ بھی باندھ چکے ہیں، ہمارا انٹرویو شروع ہی اس بات پہ ہوا، جو اصحاب رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، غلطی سے پاک نہیں تھے، لیکن مغفور عن الخطا تھے کہ ان کی غلطیاں رب نے معاف کر دی تھی. معصوم نہیں تھے، غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تم سے راضی ہوں، اور مرزا جہلمی اس سے راضی نہ ہو تو اسلام کو کوئی فرق پڑے گا؟ آپ نے مرزا کے ساتھ کیا کہا ہے؟ مرزا جہلمی. اچھا، مرزا جہلمی اگر اس سے راضی نہ ہو تو اس سے اسلام کو کیا فرق پڑے گا؟
مثلاً میں جو بنیادی اختلاف ہے، آپ نے بنیادی بڑی باتیں پوچھی ہے. پہلا اختلاف یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، کوئی بھی اہل سنت کا شخص کسی صحابی کو اگر بے ایمان کے یا معاذ اللہ جہنمی کے یا ان کو گمراہ کہے، اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں. تو مرزا جہلمی صاحب برملا ایک حدیث ہے 28-12 بخاری شریف کی، اس کی تشریح کے اندر وہ حدیث یہ ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مرزا جہلمی صاحب کی آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا لیں، وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ وہ گروہ جو جہنم کی طرف بلانے والا وہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا، وہ امی عائشہ کا تھا، وہ طلحہ و زبیر کا تھا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا سیدہ عائشہ کے بارے میں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنت میں بھی میری بیوی ہے؟ کیا طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ جنتی نہیں ہے؟ کیا سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ام حرام بنت ملحان کی صحیح حدیث نہیں ہے کہ یہ لشکر پورے کا پورا جنتی ہے، بحری بیڑا اس کے سربراہ امیر معاویہ؟ تو یہ اب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. نہیں، میں آپ اگلی بات کرتا ہوں جی. یہ 4 افراد کیا جہنم میں بلانے والے ہیں یا جہنم کی طرف بلانے والے ہیں؟ ہم مرزا صاحب کو کہتے ہیں جو ٹرانسلیشن اور تشریح حدیث کی آپ کر رہے ہیں یہ 1400 سال میں کسی نے نہیں کی. جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے اوپر اجماع امت ہے، وہ خارجیوں کا گروہ تھا. اچھا. وہ صحابہ کا گروہ نہیں تھا، وہ خارجی اس دور کے اندر ایک ہی گروہ تھا صحابہ میں. امی عائشہ کا اور حضرت علی کا عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، طلحہ و زبیر کا اللہ رسول کے بارے میں حضرت علی سے اختلاف تھا، ایک سیاسی اختلاف تھا قاتلین عثمان کے قصاص کے اوپر. اس سے جہنم کی طرف بلانے والے نہیں بنے امی عائشہ، طلحہ زبیر اور سیدنا امیر معاویہ. پہلا نقطہ اختلاف یہ ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ کو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ کہتا ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ کو باغی گروہ کہتا ہے، اس طرح کی بات. دوسری بات یہ ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات کہنا کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھو، یہ آپ کو بھی کہنی چاہیے، مجھے بھی کہنی چاہیے کہ قرآن پاک کو یار سمجھ کے پڑھو. لیکن اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں، آپ کو آتا ہی نہیں، تو گالیوں جیسا قرآن پاک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے 3 حرف ہیں الف لام میم، جو پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی. اب فاروق بھائی آپ بتائیں الف لام میم کی ٹرانسلیشن پوری دنیا میں کسی عالم کو بھی آتی ہے؟ کیا نبی بھی بتا کے گئے ہیں؟ کسی کو نہیں آتی، تو اس کو پڑھنے سے 30 نیکیاں نہیں ملتی. تو یہ فرینچ میں گالیاں نکالنا. پھر اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہودی کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا. دنیا کی تاریخ کی کتب اٹھا لیجئے، کسی یہودی نے رسول اللہ کو چھوکرا نہیں کہا. اس سے بھی برے الفاظ کہے ہوں گے لیکن یہ لفظ نہیں کہی، اس نے من گڑت اور اس ضد پہ اڑ گیا. میرا اول ابتدائی اختلاف تو میں نے اس کو یہی کہا نا، آپ یہ واپس لیں. وہ کہتا ہے چھوکرا گالی نہیں ہے اور چھوکرا ایک نارمل ہے. تو پھر میں نے اس کو کہا آپ نے ایک مولوی کے بارے میں کہا تھا کہ فلاں مولوی مجھے چھوکرا کہتا ہے، مجھے گالیاں دے رہا ہے، یہ چھوکرا بد زبانی. آپ اپنی اس بات سے رجوع کر لیں، کوئی غلطی سے نکل گئی. پھر کہتا ہے فلاں تے شاہی کوئی نہیں، فلاں تے شاہی کوئی نہیں. کہتا حضرت حسن کی نا اس حدیث کا آپ کو حیران رہ جائیں گے. حضرت حسن کی میں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ سیدنا حسن نے جب صلح کی تو ان کے نانا نے ایک حدیث کہی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. دونوں گروہوں کو مسلمان کا جہنم کی طرف بلانے والا نے کہا، مسلمانوں کے 2 عظیم الشان گروہوں میں صلح کروائے گا. میں کہا حضرت حسن کو اس حدیث کا نہیں تھے پتا، یہ جو فیا باغیہ کی آپ کہتے ہیں جہنم کی طرف، تو اگر جہنم کی طرف بلانے والے تھے حضرت حسن نے ان سے صلح کیوں کی؟ آگے سے کہتا ہے، اور یہ آن دی ریکارڈ آپ چیک کر لینا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہتا ہے رسول اللہ دی حدیث دے کہ حسن تے شاہی کوئی نہیں. آپ یہ دیکھیں یار. پھر کہتا ہے نبی تے شاہی کوئی نہیں، انبیاء تے شاہی کوئی نہیں. یہ آپ نے اختلافات بیان کیے نا، یہ اختلافی جب یہ اختلاف یہ بات جب شروع ہوئی تو آپ لوگوں نے کوشش کی کہ کہیں پہ بیٹھ کے اس کو کیا جائے بجائے پبلکلی؟ بہت زیادہ کوشش کی. کیسے کوشش؟ میں نے تو اس کے جو نمائندے آتے رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس بات کے اوپر رجوع کرے اس بات، لیکن وہ آپ آمنے سامنے کبھی ملے ہیں؟ لیکن اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ سامنے بیٹھو. میں کہا آ جاؤ، پھر 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، کوئی دنیا کا بندہ. مناظرے کا چیلنج؟ ہاں، اس نے ابتدا کی. یہ بھی بات حیران کن ہے، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا. میں نے کہا مفتی تیق الرحمان الوی صاحب میری جماعت کے نائب ناظم ابو یحییٰ نور پوری صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، مناظرہ کر لیں اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے. کہتا ہے لکھوا کے لے آؤ. میں کہا وہ بھی لکھوا لیتے ہیں.
کہتا یہ بھی لکھواؤ کہ ہماری شکست فلاں، یعنی مناظرے کی شرائط بڑھاتا اس نے کرنا تو ہے ہی نہیں. آپ کو پتا وہ کسی سے مناظرہ کرنے، اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے کوشش کی کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ بات پبلکلی اس طرح نہ ہو. کوشش کیا. اور مناظرے کے بعد بھی فاروق بھائی آج آپ کی وساطت سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں، میں یہ بات کہتا ہوں جو مناظرہ کرنا چاہتا ہے وہ مناظرہ کر لے، لیکن اگر کسی کو مناظرے سے اتفاق نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک یہ اصحاب رسول جنتی ہیں. اگر کسی کو شک ہے تو مناظرہ چھوڑو، مباہلہ کر لو، بات ختم. اور یہ یعنی یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. دیکھیں مجھے اختلاف یہی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے نا، مرزا صاحب اپنے آپ کو شیعہ تو نہیں نہ کہتے، اہل سنت کا نمائندہ کہتے ہیں. تو اہل سنت کا اجماعی کہتا ہے کہ وہ صحابہ کی عزت احترام کرتے ہیں اور ان کو برا بلا نہیں کہتے. آپ پھر اس چادر کو اتار دیں، آپ کھل کے سامنے آئیں، آپ ہر وہ بات کرتے ہیں جو اہل تشیع کے اندر موجود ہے، تو آپ وہ تکیے کی چادر اتار دیں اور آپ کھل کے سامنے آ جائیں. میرا اور اس کے ساتھ کیا جائیداد کا جھگڑا ہونا ہے؟ آپ ان کو ہمارے سامنے بٹھا دیں، آپ منصف بن جائیں کہ دلائل کی روشنی میں میں آپ کو کہتا ہوں، آپ بتائیں. مولویوں کے درمیان میں نہیں بن سکتا منصف. مولویوں کا ریفری بننا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. بھائی یہ صرف اختلاف ہے بنیادی نوعیت کی. مجھے تو اس بات سے دکھ ہوتا ہے، یعنی میں آپ سے اور ان سے بالکل میں کہتا ہوں لوگ دین پسند اس بات کو مائنڈ کرتے ہیں کہ یار یہ مولوی، اچھا یہ بات بھی مولویوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ مولویوں کا جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، انہوں نے لڑن دیو، اور ان کا مقدمہ تو سٹرونگ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ مقدمہ ہے ہی اس بنیاد کے اوپر سٹرونگ کہ انہوں نہ لے آئیو اقتدار چ، کیونکہ یہ لڑتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ کو ایجوکیشن جو ہے اب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اچھا بنیادی طور پہ فاروق بھائی یہ کو ایجوکیشن کو اور عورت کی تعلیم کو مکس کیا جاتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عورت کی جو تعلیم ہے وہ تو اسلام میں کئی جگہ پہ فرض ہے. فرض کس طرح؟ اگر عورت گائناکالوجسٹ نہیں بنے گی تو عورت مسلمان کا پردہ کیسے محفوظ رہے گا؟ اگر عورت ٹیچر نہیں بنے گی، نرس نہیں بنے گی، یہ شعبے تو وہ ہیں جو قرآن و سنت سے عورت کے اوپر فرض ہے تعلیم حاصل کرنا. لیکن کیا عورت کے اوپر تعلیم حاصل کرنا مخلوط ہی فرض ہے؟ اس کے اوپر ہمارا اختلاف ہے. میں عورت کو مخلوط، عورت کو چھوڑیں، آپ عورت کی بات چھوڑ دیں، میں مرد کو بھی، لڑکے کو بھی مخلوط اور بے حیائی کے کلچر میں نہیں تعلیم دلوانے کا حامی. تو اگر میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو باحجاب اچھی اداروں میں بھیجوں، یہ میرا حق ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے. مورمن چرچ ہے، یہودی ہیں، وہ بھی نہیں مخلوط تعلیم کو پسند کرتے. یعنی یہ تو میرا اختیار ہے نا کہ میں اپنی بچی کو نہیں مخلوط تعلیم میں بھیجنا چاہتا. لیکن اگر اویلیبلٹی نہ ہو، یعنی آپ نے تو پھر مجبوری کی بات کی، مجبوری میں تو جائز ہو جاتی ہے، شریعت کے احکامات ساقط ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں پہ انفرادی طور پہ عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے، ان کو کرنی چاہیے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہر شعبہ تعلیم میں جائے. یہ جو علماء اور مولویوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ یہ عورت کی تعلیم کے خلاف ہے. واشنگٹن پوسٹ میں امریکہ گیا، وہاں پہ یہی سوال میرے سے انہوں نے پوچھا اور بڑی تفصیل سے. ان کے جو تھنک ٹینکس وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بلایا بھی، سلفی اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے تھا، اور یہ کہ کیا نظریات. میں نے انہیں یہ بات کی، میں کہا آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ عورت کی تعلیم کے ادارے کو پتھر لگتے ہیں، آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ مخلوط تعلیم کے علاوہ صرف عورت کی تعلیم کا ادارہ باجوڑ میں بنا دیں، سوات میں بنا دیں، سبی میں بنا دیں، ایک پتھر بھی پڑے گا میں ذمہ دار ہوں گا. لیکن جب آپ مخلوط بنائیں گے نا، پھر علماء کا اعتراض موجود ہے کہ وہ مخلوط نہیں چاہتے. پھر میں نے ان کو یہی بات کی، میں کہا آپ کا مورمن چرچ چاہتا ہے، یہودی چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں کہا یہ ہمیں بھی اختیار دے دیں کہ ہم نہیں اپنی بچیوں کو، ہاں اگر سیف ساؤنڈ سسٹم ہو. میں نے پھر اس کو کہا میں تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں چاہتا کہ وہ بے حیائی کے کلچر میں پڑھے. تو آپ کیا کہیں گے ہم تعلیم کے خلاف؟ تعلیم کے خلاف نہیں ہے. پھر امی عائشہ کی مثال دی کہ ہماری جو ماں سیدہ عائشہ ہیں، ان کو میں نے جب یہ بات بتائی حیران رہ گئے کہ حدیث کی اگر کل صحیح کی تعداد اگر آپ 4000 کے قریب لگائیں گے تو امی عائشہ سمجھے آدھے ذخیرہ حدیث کو روایت کرنے والی ہے. تو حیران رہ گئے. میں کہا سارے صحابہ امی عائشہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہماری تو اولین ٹیچر ہی عورت ہے، ام سلمہ ہے، امی عائشہ ہیں، سیدہ فاطمہ. تو حیران رہ گئے. میں کہا یہ مغالطہ اور پروپوگنڈا ہے کہ اسلام عورت کی تعلیم کے خلاف ہے. اسلام مخلوط بے حیائی کے کلچر کے خلاف ہے، عورت کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. یہ آج کل ہوا کہ بھائی وظائف بتائے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ویزا لگوانا ہے تو یہ وظائف، رزق میں کشادگی کو مسائل ہے. آپ کے خیال میں ان کا اثر نہیں ہوتا؟
نہیں میں تو یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ان کا اچھا کیا فاروق بھائی ہمارے معاشرے میں نا کچھ بہت غلط و لام ہے. ہم چاہتے ہیں اصلاح ہو. جیسے یہ اصلاح کی بات ہے کہ قرآن پاک کو ترجمہ پڑھیں, اس بات کا ابلاغ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک بنیادی طور پہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے, زندوں کے ہدایت کے لیے. یہ باتیں ساری ہونی چاہیے. لیکن بندہ یہ کہ قرآن پاک کتاب ثواب ہی نہیں ہے یا قرآن پاک سے شفا ہی نہیں ہے, تو یہ بھی انکار ہے قرآن کا. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ایک آیت نہیں, 3 آیتیں ہیں کہ قرآن پاک میں شفا ہے. آپ مجھے بتائیں, شہد میں شفا کا بھی رسول اللہ نے کہا ہے نا, زمزم میں شفا کا بھی کہا ہے, کلونجی میں شفا کا بھی کہا ہے. لیکن ہمارے ساتھ یہ مسئلہ عجیب ہے معاشرے میں کہ آپ کو کوئی شہد لٹکایا ہوا بندہ نہیں نظر آئے گا, کوئی زمزم لٹکایا ہوا بندہ نہیں نظر آئے گا, کلونجی کی پڑیا بازو پہ باندھا ہوا نظر نہیں آئے گا. قرآن ہی ایسا مظلوم ہے کہ اس کو لٹکایا جائے گا تب بھی شفا. قرآن کے اندر بھی شفا ہے لیکن پڑھنے سے ملنی ہے. زمزم میں شفا پینے سے ملنی ہے کہ لٹکانے سے؟ پینے سے ملنی ہے نا. تو شہد بھی پینے سے ملنی ہے, تو قرآن پاک بھی پڑھنے سے مل جانی ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے شفا ہے اور الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے. لفظ میں ابھی آپ کو کچھ ایسے الفاظ کہہ سکتا ہوں, بلکہ اگر آپ یہ میڈیکل کے اوپر جائیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بچے جن کے اندر کانفیڈنس نہیں نہ ہوتا, یا جو تھوڑے سے آٹزم کی بیماری ہوتی ہے یا دیگر بیماریاں ہوتی ہیں نا, ان کو ایک تھراپی کی جاتی ہے. او یار تم بہت اچھے ہو, صرف یہ لفظ کہا جاتا ہے, تم بڑے اسمارٹ ہو, تم بڑے جینیس ہو, یہ صرف تھراپی کرتے ہیں, تو اس سے اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. یہ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. تو جو اللہ کا کلام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطیہ کیا اس سے نہیں بڑھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا قرآن کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو تو مال دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے نا. یہ مولوی نہیں اصل میں بتا رہے ہوتے, ہم صرف آپ یہ سمجھیں کہ ہم تو ناقل ہیں, ہم تو اس کو صرف نقل کرنے والے ہیں اور ہم اس کو صرف بتانے والے ہیں. یہ اللہ نے کہا کہ جو بندہ استغفار کرے گا اس کو مال بھی ملے گا, بیٹے بھی ملیں گے. یہاں تک قرآن کی آیت ہے کہ بارشیں اس کی مرضی سے ہوں گی, بارشیں اس کی مرضی سے ہوں گی. اس سے مراد یہ ہوتی ہے جب اس کو چاہیے, جب تو اللہ تعالیٰ بارش بھی برسائے گا. یعنی رزق میں کشادگی, استغفار. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. صرف مال نہیں, بیٹے بھی کثرت سے دے گا, مال بھی دے گا, باغات بھی دے گا, اور یہاں تک اللہ نے اس آیت میں کہہ دیا کہ ان کی ڈیکوریشن اور ان کو راستہ پراستہ بھی اللہ کرے گا صرف استغفار کے. تو اسی طرح جو مختلف وظائف ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. اس میں اعظم ہے, آیت الکرسی ہے, مختلف اذکار ہیں. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پہ جو درود بھیجتا ہے, ابی بن کعب کی آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی, کتنا بھیجتے ہیں؟ میں 1/4. رسول اللہ کا بڑھا دے, کہا آدھا, کہا بڑھا دے, کہا 2/3, کہا بڑھا دے, کہا پورا ذکر ہی صرف درود کروں گا. پھر رسول اللہ نے کہا اگر تو پورے ذکر کے اوقات صرف درود میں صرف کرے گا تجھے ہر غم سے نجات مل جائے گی. اب مجھے بتائیں, یہ مولوی نے کہا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے ہیں. تو جب ہم کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ آپ نے ایک بڑا عمدہ اور ٹیکنیکل سوال کیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, ہمارے معاشرے میں ظاہر تو اہم پرستی بھی ہے, مجھے کہتے ہیں یار تویز دیا ہے لٹکا لینا, مثلا میں تویز لٹکانے کا قائل, میں کہتا ہوں پڑھے, کہتے ہیں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے, قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں یار آپ گھر جاؤ, آپ کے گھر میں کتنے قرآن پڑھے میں, الماری کھولو, ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہوتا ہے نا, اس پورے قرآن سے برکت نہیں آنی. پیر نے ایک آیت لکھ دی ہے, سرانے کے نیچے رکھنا, برکت آ جانی ہے. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ تو بنیادی طور پہ جب میں بھی وظیفہ بتا رہا ہوں تو وہ میرا وظیفہ نہیں ہے, وہ اللہ رب العزت نے جو الفاظ بتائے ہیں یا رسول اللہ نے جو الفاظ بتائے ہیں وہ پڑھیں گے تو اس سے شفا بھی ملے گی, رزق حلال بھی ملے گا. اور یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ, اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں. مثلا میں نے مختلف جو اذکار بتائے ہیں, آپ کبھی ان کی ویڈیوز کے نیچے کمنٹ دیکھے کہ میں نے یہ ذکر کیا, میرا یہ کام ہو گیا. ایک نہیں ہے, 2 نہیں ہے, سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کے پاس آتے بھی ہیں, آگے بتاتے بھی ہیں. بہت زیادہ فیڈ بیک ہے. یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیں, فیس بک پہ, وہاں پہ رقیہ شریعہ جو کیمپ لگتا ہے مرکز میں فی سبیل اللہ لگاتا ہوں, وہاں پہ 400-500 افراد ایک دن میں آ کے یہ فیڈ بیک ایسا دیتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک جگر کا کینسر کا مریض, ایک کی بات نہیں, یہ تو 20 ہیں, لیکن وہ ڈاکٹر عرفان کینسر کا مریض تھا, اس کے پاس چلا گیا, 4th سٹیج پہ تھا, اور اس نے کہیں میرا وظیفہ سنا یوٹیوب کے اوپر کہ 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھو فجر کی 2 سنتوں کے بعد. 4th سٹیج کا کینسر اس کا ریورس ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر ویڈیو بنانی پڑی, انہوں نے پھر ویڈیو بنائی, وہ پبلک ہوئی. کہنے کا مطلب یہ اس طرح کا فیڈ بیک بھی ہوتا ہے. دیکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیاوی ٹریٹمنٹ نہیں کرانی. پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں
کہ پھر یار سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے رہیے، کینسر اسپتال بند کر دیے، یہ بھی جہالت ہے. کیوں؟ جو علاج کروانا ہے نا، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ نے کیا علاج سے منع کیا؟ مادی اسباب سے منع تو نہیں کیا. علاج بالغذا رسول اللہ کی سنت ہے. یہ جو شہد کا پینا ہے یا کلونجی کا کھانا یا دم نے، یہ علاج بالغذا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، علاج کروائیں. لیکن آپ 4 سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، آپ کے لیے ہر رستہ بند ہو گیا. یار اب تو اللہ کو آزما لو. ہم تو ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کینسر کا وظیفہ یہ ہے، تو لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں علامہ صاحب پھر اسپتال بند کر دیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی علاج کروائیں، ساتھ میں وظائف. میں کہتا ہوں آپ دنیاوی علاج سے جب تھک جائیں گے نا، تب بھی آپ کو اللہ کا کلام شفا دے دے گا. آپ اس سٹیج پہ بھی پہنچ جائیں تب بھی شفا مل جائے گی. اور اگر شروع سے کریں گے تو آپ انشاءاللہ بالکل تندرست. یہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ سب کام آپ فی سبیل اللہ کرتے ہیں، تو آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ذریعہ معاش تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے. اب آپ نے پوچھ لیا تو ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، میرے والد صاحب ہے تو عالم اور لوگ سمجھتے ہیں مولوی گھرانہ. اللہ کے فضل سے مولوی ہونے پہ فخر بھی ہے، لیکن ایک کاروباری گھرانہ. میرے دادا کی جو وراثت جب میں تقسیم ہوئی تو الحمدللہ ایک چچا کو 10-10 کروڑ پہ آیا تھا. لیکن ہم تو یتیم پوتوں کا اہل حدیثوں میں حصہ نہیں ہوتا. اچھا ہاں، یہ بھی آپ کو پتا مسئلہ، یتیم پوتے کا حصہ نہیں ہوتا کیونکہ والد پہلے فوت ہو گئے تھے نا. تو دادا کی زندگی میں تو حصہ وراثت اس کو ملتی ہے جو باقی رہ جانے والا ہو. ٹھیک ہے. تو بہرحال الحمدللہ خاندان پورے کا پورا کاروباری تھا. دادا کی بھی جو تھی ملیں تھی، وہ لومیں لگی. اس دور میں ایک مل تھی جو لوموں کی. خود والد صاحب الحمدللہ پراپرٹی کا کام کرتے تھے، کتابوں کا بزنس تھا. میرا جو ذاتی ذریعہ معاش ہے وہ ٹوٹل پراپرٹی کا بزنس ہے. پہلے میری امبرائڈری کی مشینیں تھی، لاہور کا سب سے بڑا یونٹ تھا 2001 میں. جس وقت لاہور میں امبرائڈری کی مشینیں بہت کم ہوا کرتی تھی اور بارودان اور یہ مشینیں بہت مہنگی ہوا کرتی. اللہ کے فضل و کرم سے 2001 سے لے کے 2013 تک سب سے بڑا یونٹ امبرائڈری مشینوں کا چلایا. کاروبار یعنی ذریعہ معاش کاروبار کو رکھا ہے اور تجارت کو رکھا ہے اور پراپرٹی کا کام ہے. سبیل بیٹے کے ساتھ بھی یعنی ہمارے فیملی کے بہت سے لوگ اس کے ساتھ بھی شراکت دار ہیں. یعنی ہمارا ذریعہ معاش کاروباری انکم جو ہے وہ پراپرٹی سے ہے، تجارت سے ہے، کپڑے کی تجارت سے ہے، مختلف. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہاں، پراپرٹی کا کام پاکستان میں میرے خیال میں تجارت کے فلاپ ہونے کی وجہ سے چلا ہے. تاجروں کے پاس مثال میں اپنی مثال دیتا ہوں. امبرائڈری کا کام کیا 2009 کے بعد 2007 اور 2009 کے درمیان ایسا فروغ بھائی اسلام پایا کہ لوڈ شیڈنگ کا جو پاکستان میں تصور نہیں تھا، اچانک لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہوگی. اب بتائیں ہم وہ امبرائڈری مشین اگر 24 گھنٹے نہ چلتی تو کاروبار نہیں تھا چلتا، پروفٹ نہیں تھا. لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی، کیسے چلنی ہے؟ پہلے 2-3 مہینے تو سمجھ بھی نہیں آئی کہ جنریٹروں پہ بھی چل سکتی ہیں. یعنی آپ بات سمجھ رہے. تو ایسے زوال آئے اور پھر اس کے بعد لیبر کا پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. جو بھی بندہ انڈسٹری لگاتا ہے اس کو لیبر کے بہت زیادہ مسئلے مسائل اور ان کی بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پراپرٹی اس لحاظ سے بہت ایک ایزی سورس آف انکم بن گیا. پلاٹ لینا ہے، کچھ دیر کے لیے روک لینا، وہ آٹومیٹک بڑھ جانا ہے. پلاٹ لینا ہے، گھر بنا دینا، اس کی قیمت بڑھ جانی ہے. تو یہ آسان روزی کی وجہ سے پاکستان میں پراپرٹی کا بزنس آسان روزی اور سیف اس وجہ سے کہ پلاٹ لیا تو میں نے اپنے نام ہی کرانا. وہاں پہ کاروبار کرو، تجارت کرو، لوگوں کے پاس پیسے پھنستے ہیں تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. لیکن میں آج بھی تجارت کو بہتر سمجھتا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں بھی نفع زیادہ پراپرٹی سے ہوا. اور یہ جو فائلیں ہیں ان کے کام کو اب ٹھیک سمجھتے ہیں؟ میں ان کے کام کو جو ہے نا مضمون شریعت، میں نے کیا سمجھا یہ رسول اللہ بیان کر کے، جو فائل ہوتی ہے نا مضمون سے مراد ہوتی ہے اردو میں ضمانت شدہ، گرنٹڈ. سمجھ گیا نا؟ یعنی گرنٹڈ کوئی ایسی کمپنی جیسے ڈی ایچ اے ہے یا بحری نام لے لیتے ہیں، ضمانت ہے کہ اتنے پیسے دیے ہیں تو اس فیسیلٹی کے ساتھ اس لوکیشن کا پلاٹ مل جائے گا، یہ تجارت جائز ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس تجارت کا ثبوت ملتا کہ تاجر آپ کو پیسے دیتے تھے اور آپ سے کیونکہ ایماندار تھے نا، مضمون تھے، آپ کو کہتے تھے آپ شام سے اس طرح کا کپڑا لیں، نہ انہوں نے دیکھا ہوتا تھا نہ. تو یہ اس تجارت کی اسلام میں اجازت موجود ہے. اگر گارنٹیڈ اور ضمانت اور مضمون شدہ تجارت ہو رہی ہو کہ واقعی یہ بندہ، میں آپ کو کہوں یعنی زمین پہ کچھ موجود بھی ہو، اس کو ہی مضمون کہتے ہیں نا. گارنٹیڈ کا مطلب یہ فائل کیا ہے. دیکھیں جو مثال دے رہا ہوں ڈی ایچ اے وغیرہ کی مضمون کمپنیوں کی فائلیں ہیں، ان کی تجارت تو ہوگی جائز، اور جو مضمون اور ضمانت شدہ نہیں ہے اور جن کی بیک اینڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے وہ حرام ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ تو ایک آبویس بات ہوگی. یہ جو کرنسی پیپر ہے اس کو علماء نے جب جائز قرار دیا کس بنیاد پہ دیا؟
یہ جو کرنسی پیپر ہے یہ ایکچوئل منی تو نہیں ہے, یہ گارنٹیڈ ہے, یہ ضمانت شدہ ہے کہ اگر کبھی کچھ ہو گیا تو 5,000 کے بدلے میں 5,000 کا مال اسٹیٹ بینک دے گا. یہ بتائیں کہ بٹ کوائن وغیرہ, بٹ کوائن کے اوپر تو میرا جو جتنا بھی مطالعہ ابھی تک ہے اور اس حوالے سے بڑی بحثیں بھی ہوئی, میں بٹ کوائن کو ابھی تک مضمون اور گارنٹیڈ اور جائز نہیں سمجھتا. جب واقعتاً اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز آ جائے گی کہ ایک بندہ چاہے تو اس کو اس کے پورے وہ مضمون شدہ ضمانت شدہ مال مل جائے گا, تب شاید یہ بھی جائز ہو جائے. ابھی یہ جائز نہیں ہے. بہت تنقید ہوتی تھی کہ یہ مولانا حضرات پہلے کہتے تھے جناب تصویریں نہیں بنوانی, سامنے نہیں آتے تھے, اور ایک لمبے عرصے تک ایسا ہوا کہ کچھ جو ہمارے فروغ بھائی یہ بھی علماء کی تصویر, ہاں کہ تصاویر ان کی نہیں آتی تھی, یا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, نام پتہ ہوتا تھا بالکل ٹھیک ہے پچھلے کچھ سالوں میں, لیکن اب تو ایسا ہوا کہ تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہوئے. اور بعد میں جو ہمارے مذہبی طبقہ انہوں نے تسلیم کیا کہ بھئی اس ویڈیو کی, اس تصویر کی زیادہ ضرورت ہے, لیکن اب بھی تنقید ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو لاؤڈ سپیکر, تصویر, اور بعد میں پہلے سائنس کو مانتے نہیں ہیں اور پھر اسی سائنس کا سب سے زیادہ فائدہ یہی اٹھاتے ہیں مولانا. فروغ بھائی بنیادی طور پہ نا یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا میں یوں سمجھتا ہوں. علماء میں 2 اسکول آف تھاٹ ہمیشہ رہے ہیں, ایک قدامت پسند, روایت پسند, اور ان کو بھی میں تان و تشنیع یا نقد کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا. لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جو تصویر کے قائل نہیں تھے وہ آج بھی نہیں قائل. ان میں سے بعض ہو گئے ہوں گے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بالکل نہیں تھے آتے, کچھ آگے, لیکن جو نہیں قائل وہ آج بھی نہیں قائل, اور جو لاؤڈ سپیکر کے نہیں تھے قائل وہ آج بھی نہیں قائل. یہ بات ذہن میں رکھے, جو قائل تھے وہ تب بھی قائل تھے اور آج بھی قائل ہیں. دیکھیں میں تصویر کو حلال 100% اس لیے سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی حدیث اٹھائیں, اس میں جو مصور کی مذمت ہے وہ ہاتھ سے بنائی گئی تصویر کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تخلیق میں مشابہت کر کے اللہ کے چہرے بنائے ہوئے ہاتھ سے بنا رہا ہے. اب مجھے بتائیں اس تصویر کا جو مصور ہے وہ کون ہے؟ وہ کیمرہ مین ہے, اس نے بنائی ہے. یہ تو عکس ہے, یہ انسان کا اپنا عکس ہے, جیسے شیشے میں انسان دیکھتا ہے. تو اس لیے شرعی طور پہ تو ہم اس کی قباحت سمجھتے ہی نہیں. اب کون ہے ویسے جو ابھی بھی تصویر نہیں بنا رہے؟ کچھ لوگ ہیں, میں اگر میں جاننا چاہوں. علماء کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو آج بھی تصویر کو کچھ 2-4 نام لیے جا سکتے, برا تو نہیں لگے گا, یہ تو ان کو مناسب لگے گا. میرا خیال ہے نہیں کہنا چاہیے. کچھ لوگ مثال چلے لاؤڈ سپیکر کی حرمت, آپ چلے جائیں ریونڈ میں, آج بھی آپ کو جو حرمت کے قائل ہیں وہ لاؤڈ سپیکر میں نہیں نماز پڑھاتے نظر آئیں گے. لیکن مجھے ان کے اوپر میں ان کے اوپر قدغن نہیں لگا رہا, لیکن ہم اس میں ریزن کیا ہے, لاجک کیا ہے اس میں؟ تصویر کے اوپر تو لاجک یہی تھی کہ مصور, اور وہ اور جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, چونکہ یہ عبادت کا فعل ہے اذان, اور نماز عبادت کا فعل ہے, اور عبادت کے فعل میں تقلید رسول اللہ کی ضروری ہے کیونکہ توقیفی معاملات ہے اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دی, تو اس وجہ سے وہ نہیں دیتے. جبکہ اس بنیاد کے ہم, جبکہ ہمارا نقطۂ نظر اس سے مختلف ہے. ہم اس کو میڈیم اور سورس سمجھتے ہیں آواز کو اونچا کرنے کا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری یہی آواز لوگوں تک جاری ہے. اور اگر اس کے اندر موسیقی کا عنصر پیدا ہو جائے, اس کے اندر جو آلات ایسے آواز سواز سوز جو شرعی طور پہ حرام ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کی اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں, یہ جو ہیں کس حکمران کو سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کی اگر رائے صرف پوچھ لی جائے تو کون سا حکمران پاکستان کی تاریخ میں, ہم ضیاء الحق یا اس سے پیچھے بھی اگر آپ جانا چاہیں تو اب تک آپ کو لگا کہ یار یہ بہترین حکمران تھا؟ بنیادی طور پہ جو تحریک اہل حدیث ہے نا, اگر آپ من حیث التحریک کے, تو بنیادی طور پہ یہ ایک باغی تحریک کا نام ہے, حریت فکر کا نام ہے, ماشاء اللہ کی مخالفت کی ہے, جمہوری ذہن کے لوگ ہیں ہمیشہ, یعنی جمہوریت پسند ہوتا ہے بنیادی طور کے اوپر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آرمی کو کبھی ضرورت نہ پڑے, سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان کے اندر اہل حدیثوں نے پیش کی ہیں جغرافیائی محاذ کے اوپر, اور کسی بھی گروہ کے آپ اس سے موازنہ کر کے دیکھ لیں. تو اہل حدیث جو اسکول آف تھاٹ ہے, بنیادی طور کے اوپر ایوب خان کی بھی مخالفت کی, ضیاء الحق کی بھی کی, بھٹو کی بھی کی, جمہوری لوگوں کے ساتھ ہیں, نواز شریف کی بھی کی. نہیں, بنیادی طور پہ اہل حدیث چاہتے ہیں کہ یار کوئی بھی بندہ ہے تو اسلام لے. نہیں تو ابھی تک کون سا ان کو سب سے آپ کو لگا کہ یار یہ بہتر تھا جو ابھی تک گزرا 2025 میں ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو اگر ایک نام آپ نے بڑا بہت ٹف ایک سوال کر دیا کہ وہ کون سا حکمران ہوگا کہ جس کو ہم نمبر کم کر لیں آپ, اس کے وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن کچھ تو بتائیں نا. وہ تو پھر لیاقت علی خان صاحب ہی تھے بس, اس کے بعد کوئی نمبر 1 تو وہی ہو سکتے ہیں. قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ تو اہل حدیث علماء کا اتفاق رہا ہے, اس کے بعد سے ظاہر ہے اپوزیشن
اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے یا کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ آپ ہی کے رہنما آپ کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، جو پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، اور ہم عرصہ دراز سے ان کو دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے جو حافظ عبدالکریم صاحب بھی سینیٹر رہے اور ان کا 60 سال سے وہ اقتدار میں ہیں. جی تو آپ لوگ تو اقتدار میں موجود ہیں، آپ کی نمائندگی موجود ہے، چاہے آپ اس سے آن کریں یا نہ کریں. اور میرے خیال میں جو لوگ آپ چاہتے ہوں گے، آپ کو کیا مسئلہ کہاں پہ آیا؟ میں ابھی کچھ پچھلے دنوں مدارس ایکٹ کے اوپر میں نے پروگرام کیا، میر صاحب بھی تھے پروگرام میں، باقی بھی لوگ تھے. تو میں تو یہ ان کا حکومت سے اختلاف سن کے مجھے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں 60 سال سے یا 50 سال سے یا 20 سال سے 30 سال سے آپ لوگ تو حکومت کو جو کہیں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ لوگوں کی بہت زیادہ ان کے ساتھ. ہاں جی. پھر بھی جب آپ لوگ کہتے ہیں آگے جی نواز شریف کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا، یہ لوگ صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بعد میں تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگوں کی. بنیادی طور پہ یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ اور مسلک کے ہر شخص کا، ہر نمائندے کا یہی سوال ہے. بنیادی طور پہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ان کو اپنا نمائندہ تسلیم بھی نہیں کرتا اور آن بھی نہیں کرتا. جو آپ نے کہہ دیا کہ آپ کریں نہ کریں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے جو بات کی ہے، انہوں نے مسلک اہل حدیث کے لیے مثال دے رہا ہوں، آپ یہ نواز شریف کی اگر جعلی اپوزیشن کریں گے تو کیا اہل حدیث قبول کریں گے؟ نہیں کرتے، اور ان کو آن بھی نہیں کرتے. نہیں، عوام بھی تسلیم نہیں کر رہی. مطلب اگر میں بھی تسلیم نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ اعتراض ہے تو میں نے کہا نون لیگ کی رکنیت فارم بھر کے سینیٹر بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنی جماعت کے منشور میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن رہ سکتا ہے. تو وہ مسلم لیگ نون کے بھی رکن ہیں اور مرکزی جمعیت کے امیر بھی ہیں. تو اپنے ہی قانون کے خلاف اور دستور کے خلاف ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی ہم تو ان کو آن نہیں کرتے. اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ان کو اپنا لیڈر، آپ عوامی سروے کرا کے دیکھ لیں تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. ان کو نون لیگ کا ہی نمائندہ سمجھا جاتا ہے. میں آپ کو اب آپ نے فیکٹ پوچھ لیا نا، وہ نون لیگ ہی کے سینیٹر ہیں، نون لیگ کے ہی نمائندے ہیں. نہ انہوں نے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی سیاست کی ہے، نہ انہوں نے کرنی ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی جو آج سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہماری مساجد کو بننے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. آج تک انہوں نے یہ مقدمہ نہیں لڑا. کون لڑتا ہے وہ مقدمات؟ میں لڑتا ہوں. ہمارے پاس وہ کیسز آتے ہیں. یعنی اسٹیٹ اجازت دینے میں رکاوٹ اسٹیٹ کی طرف سے زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اسٹیٹ کی طرف سے بھی ظاہر ہے، اسٹیٹ کو مسئلہ تو بن جاتا ہے جب علاقے کے لوگ شرپسند اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بننے دینی. جلاؤ گراؤ کی سیاست، آپ کو حیران رہ جائیں گے. دیکھیں، میں وہ شخص ہوں کہ جس کا والد بھی شہید ہوا، فرقہ واریت کا شکار بھی ہوا. ہمارے مسلک اور مکتبہ فکر سب سے زیادہ توہین رسالت کے مقدمات ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ توہین قرآن کے مقدمات ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ توہین رسالت کا قانون ختم کیا جائے یا توہین قرآن کا قانون ختم کیا جائے. لیکن یہ فیکٹ تو ہے نا کہ ہمارے اسکول آف تھاٹ میں اگر کوئی بچہ یا عالم یا قاری نورانی قاعدے کے اوراق بھی بصیدہ کو جلا دے تو اس کے اوپر توہین قرآن کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں نہیں جلانے چاہیے، معاشرے کے اندر اتنی نہیں اویئرنیس. لیکن کیا تلف کرنے کا شرعی طور پہ ایک طریقہ جلانا ہے کہ نہیں؟ شریعت میں ثابت ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان سے صحابہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ بصیدہ اوراق کو شباز بھائی اگر آپ غور کریں نا، سب سے عمدہ طریقہ تلف کرنے کا پرانے اوراق کو جلانا ہی ہے. اگر آپ پانی میں پھینکتے ہیں تو وہ چنگی امر صدو کے گندے نالوں سے ملتے ہیں. اگر آپ وہ دفناتے ہیں تو کئی مرتبہ کھودتے وقت کوڑا کرکٹ وہاں سے ملتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں اہل حدیث مسلک اور مکتبہ فکر ہو، اس کی نمائندگی میر صاحب نے کہاں کی ہے؟ کبھی نہیں کی. نہ وہ یہ سیاست کرتے ہیں، نہ انہوں نے یہ کرنی ہے. ان کی سیاست نون لیگ سے وابستہ ہے اور نون لیگ کے ساتھ ہی منسلک ہے. ان کے علاوہ انڈیپینڈنٹ کوئی سیاست ہی نہیں ہے. تو وہ اس کا جو نتیجہ وہ عوام نے ان کو دے دی ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ مسائل آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اسے ہم حل کرتے ہیں یار. پھر اب کسی آپ سمجھیں احتجاج کر کے معاملات کو یہ تو لاہور کے اندر یہ کتنی مساجد 24 مساجد اللہ کے فضل و کرم سے کھلوائی ہیں اہل حدیثوں کی. لیکن ہر مسجد کا کیس یا لڑ جھگڑ کے اور یہ معاملات کر کے عدالتوں میں جا کے. اب مسجد جب بنتی ہے تو وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے؟ کہاں پہ رجسٹرڈ ہوتی ہے؟ اچھا، بنیادی طور پہ یہ جو پاکستان کے اندر مساجد کے NOC ہیں نا، جب یہ مشرف کے دور کے بعد کے 2014 سے پہلے کے اور 14 کے بعد کے قوانین فرق ہے. اس کے اندر یہ جو شک آ گئی کہ 500 میٹر کے اندر کوئی اور دوسری مسجد نہ ہو، 500 میٹر کے اندر. اب یہ جو قانون ہے نا،
یہ اگر لاہور کے اندر آپ اپلائی کر دیں گے نا تو کسی بھی مسلک کی مسجد نہیں رہے گی. تو صرف یہ امپلیمنٹ ہمارے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ اچھا نہیں میں بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں تو طریقہ پہلے جاننا چاہ رہا تھا. طریقہ یہ ہے, ہاں مسجد رجسٹرڈ کی ایک NOC کمیٹی ہے کمشنر کے پاس, اس کے اندر سب سے پہلی شک یہی آتی ہے کہ 500 میٹر دائرے کے اندر کوئی مسجد ہے, یہاں سے ہی کام آگے نہیں بڑھتا کیونکہ ہوتی ہے. اب بات سمجھیں تو یعنی کسی بھی مسلک کو اجازت نہیں ہے, لیکن 500 میٹر میں ہاں لیکن ہوتا کیا ہے کہ دیگر مسالک کے لوگ بناتے ہیں, اہل حدیثوں کو تو اعتراض ہی نہیں. مثال دے رہا ہوں, دیوبندی بنا لیں, بریلوی بنا لیں, اہل حدیث نے تو اعتراض کرنا ہی نہیں. اور سوری یہ رجسٹرڈ جب ہوتی ہے تو ساتھ میں بتایا جاتا ہے کہ اس مسلک کی یہاں پر یہ تو علمیہ ہے نا, یہ تو علمیہ ہے, یہ نہیں لیکن بتایا جاتا ہے کمشنر ہاؤس کے اندر DC ہاؤس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں مسلک, اور مسجد کے باہر بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ بھائی اہل حدیث. اب تو الحمدللہ یہ کم ہو گیا, پہلے تو یہ بھی لکھا جاتا تھا حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, اہل حدیث, اب یہ کم ہو گیا. اب یہ معاملہ بہرحال الحمدللہ بہت سی مساجد ایسی ہیں جہاں پہ آگے یہ نہیں لکھا جاتا, اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث مساجد میں ویسے پتہ لگ جاتا ہے اہل حدیثوں کی. اب یہ ہم تو اس لیے بھی نہیں لکھتے کہ ہمارے پیچھے سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں, اور ہم بھی لوگوں کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, اتنی بڑی لیٹیگیشن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اہل حدیث مسجد بنانے کی لیٹیگیشن معاشرے میں موجود ہے کہ جب بنائی جائے گی کوئی بندہ سٹے لے آئے گا. NOC شدہ مسجدوں کے اوپر بھی سٹے آ جاتے ہیں. ہماری آپ کو یہ مسئلہ ہے زیادہ, میں کہتا ہوں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے عوام کو, پبلک کو ایک مسئلہ یہ ہے نا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا ایک ایسا مضبوط نمائندہ کیا اسمبلی میں موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے. جس نے مقدمہ کہ مولانا فضل الرحمان جتنا مرضی آپ کہہ دیں, وہ دیوبندیوں کے ہی نہیں, اہل اسلام کے بھی نمائندے ہیں. مجھے بھی کوئی کام ہوتا ہے تو آپ ان سے تو میں کہہ دیتا ہوں نا, کہنا پڑ جاتا ہے نا. اپنا جو بندہ نہیں کہہ رہا تو مولانا فضل الرحمان کو کہنا پڑتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان آپ مولانا کی بجائے اگر پروفیسر ساجد میر صاحب کے پاس جائیں تو آپ کا کام ہو جائے. وہ ان کے پاس بندہ جاتا ہے نا کہ مسجد کا یہ مسئلہ ہونا, وہ آگے سے کہتے ہیں میرے کو پوچھ کے بنائیے. ان کا تو مزاج بالکل اور طرح. اچھا, اور ابھی آپ نے کہا ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, اہل تشیع کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں, ان کے اہل سنت کی بات کر, اہل سنت. ٹھیک ہے, میں بہت خوش ہو گیا تھا. بہت شکریہ آپ کا جناب, آپ نے وقت دیا اور بہت سی باتیں ہیں جو آپ نے بتائیں کھل کے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سیشن پھر رکھیں گے. امید ہے کہ گفتگو آپ کو جیسی بھی اچھی لگی بری لگی, لیکن آپ اختلاف ضرور کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کس بات سے اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, تاکہ ہم گفتگو کے معیار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وڈاج کو اجازت دیجیے. اللہ نے کیا.